السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، ہم آج اپنی چینل خطبات حق پر آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ حاضر و ناظر، جس کے مقرر ہیں حضرت علامہ عبدالکریم صاحب ندیم، بامقام جامع مسجد حق 4 یار، غلہ منڈی، جامع علوم شریعہ، جھانگ، ربیع الاول 1999۔ اور سب مل کر سنتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون آپ کی اس جامع مسجد حق 4 یار جھنگ میں اس شہر کی معروف عظیم قدیم دینی درسگاہ جامعہ علوم شریعہ، جو مختوم الصلحاء فخر السادات امام الاولیاء حضرت سید صادق حسین شاہ سب کا یہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عظیم شہید کی عظیم نشانی ہے۔ ویسے یہ شہر شہداء کا شہر ہے، اور بہت ساری شخصیات کو اللہ نے یہ عظمت اور سعادت دی ہے کہ اصحاب رسول کی عزت و ناموس کے لیے ان لوگوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور پھر اس دھرتی کو جو اعزاز مولانا حق نواز شہید کی وساطت سے پوری دنیا میں ملا ہے، شاید کسی خطے کو ایسی عظمت اس دور میں ملی ہو۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے۔ میں اس مہینے کی مناسبت سے 2-4 باتیں آپ حضرات سے کہوں گا۔ قرآن مجید کی 2 آیات طیبات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ایک آیت پہلے پارے سے ہے اور دوسری آیت کا تعلق چوتھے پارے سے ہے۔ پہلے پارے میں جو آیت کریمہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور چوتھے پارے میں جو آیت کریمہ ہے وہ سیدنا خلیل کی اس دعا کا جواب ہے۔ حضرت خلیل کے متعلق کتابوں میں آتا ہے، اللہ کے نبیوں میں یہ وہ عظیم نبی تھے جن کو جد الانبیاء والمرسلین امام المباہدین ہونے کی سعادت حاصل ہے۔ حضرت خلیل سے کسی نے پوچھا تھا کہ ابراہیم کیف کنت خلیلا، آپ اللہ کے یار کیسے بنے؟ تو حضرت خلیل نے فرمایا بذلت نفسی للنیران ولدی للقربان مالی للزیفان قلبی للرحمن ہاں انا خلیل الرحمن۔ میرے رب نے میرا امتحان لیا کہ خلیل جان پیش کر، میں نے اپنی جان آگ میں پیش کی۔ خلیل مال پیش کر، میں نے اپنا مال مہمانوں پر قربان کیا۔ خلیل وطن پیش کر، میں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا۔ خلیل اولاد پیش کر، خلیل نے اپنے بیٹے کو چھری کے نیچے دے دیا۔ خلیل دل پیش کر، مخلوق سے تعلق توڑ کے اللہ سے جوڑ دیا۔ دنیا میں ایک قانون ہے، اللہ کے ہاں بھی وہی اصول اور دستور ہے کہ یہاں جب کوئی امتحان ہوتا ہے ہمارے دینی درسگاہوں میں، مدارس میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، جو بچہ امتحان میں کامیاب ہو تو اس کو انعام ملتا ہے، شاگرد کامیاب ہو تو استاد انعام دیتا ہے، مرید کامیاب ہو تو مرشد انعام دیتا ہے، بچہ کامیاب ہو تو والدین انعام دیتے ہیں۔ مسلمانوں، جب امتحان میں اللہ کا نبی کامیاب ہوتا ہے تو خدا خود انعام دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا خلیل تو امتحان میں کامیاب ہوا ہے، 2 انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے۔ ایک انعام اللہ نے اپنی مرضی سے دیا اور دوسرا انعام اللہ نے خلیل کی مرضی سے دیا۔ اپنی مرضی سے دیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ خلیل، آج کے بعد میں تجھے امامت کا اعزاز دیتا ہوں، یہ انعام دے رہا ہوں۔ اور دوسرا انعام جو اللہ نے خلیل کی مرضی سے دیا وہ یہ کہ خلیل، میں نے مختلف مقامات پہ تجھے آزمایا، جان مانگی، مال مانگا، وطن مانگا، اولاد مانگی، دل مانگا، تو نے سب کچھ دیا۔ اب تک میں مانگتا رہا، تو دیتا رہا۔ خلیل، آج میں دینا چاہتا ہوں، جو مانگے گا وہ عطا کروں گا۔ میرے آپ جیسا ہوتا تو شاید کوئی کار مانگتا، کوئی VCR مانگتا، کوئی بلڈنگ مانگتا، کوئی زمین مانگتا، کوئی رقبہ مانگتا، کوئی مربع مانگتا۔ اللہ کے نبی تھے، خلیل اٹھے
دونوں ہاتھ کعبے کی چوکٹ پہ رکھے، سر سجدے میں ڈال کر اللہ کے حضور دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا، عرش والے خدا، اے میرے الہ، اگر تو دینے پہ آیا ہے تو میں لینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر میری مرضی کے مطابق دینا ہے تو اے اللہ میں نے یہ تیرا گھر کعبۃ اللہ بنایا ہے، اس کی آبادی کے لیے رسول اللہ عطا کر، مدرسہ بنایا ہے، مدرس عطا کر، ادارہ بنایا ہے، محتمم عطا کر، درسگاہ بنائی ہے، معلم عطا کر، بیت اللہ بنا چکا ہوں، آبادی کے لیے محمد الرسول اللہ عطا کر دے۔ علماء نے اس آیت کریمہ سے 4 عجیب مسئلے نکالے ہیں جو اس وقت میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ اس آیت سے یہ نکلتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش نبی رسول دنیا میں آئے، ان تمام میں اور محبوب کی آمد میں یہ فرق ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک جتنے آئے سب بن مانگے آئے ہیں، اکیلے محمد ہیں جن کو مانگا گیا ہے۔ آدم کی آمد پر کسی نے دعا نہیں مانگی کہ اللہ اس کو نبی بنا، نوح کی آمد پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا کہ اللہ اس کو نبی بنا، ابراہیم کی تشریف آوری پر کسی نے نہیں کہا اللہ اس کو رسول بنا، داؤد، دانیال، زکریا، یحییٰ کی آمد پر کسی نے یہ دعا نہیں مانگی، لیکن جب باری آئی آمنہ کے در یتیم، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم، امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین کی آمد سے کئی ہزار سال پہلے خلیل نے کعبے کی چوکٹ کو پکڑ کر مانگا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ سب کو بن مانگے بھیجا ہے، محمد کو میری دعا بنا کر بھیج دے۔ یہاں ایک نقطہ بتاتا ہوں، اسے دل پر لکھو۔ اللہ کہتے ہیں ظالموں، میرا محبوب اتنا سستا نہیں کہ تمہارے دروازے پہ آ جائے، جب تک راتوں کو رو رو کر خلیل نے نہیں مانگا میں نے خلیل کو بھی نہیں دیا، جب خلیل کو بن مانگے نہیں ملا تو جھنگ والوں کے پاس ایسے کہاں آ جائے گا؟ اور اللہ نے بھی خلیل کو ایسے نہیں دیا، خلیل قربانیاں پیش کرنی پڑے گی، جان پیش کرو، مال پیش کرو، وطن پیش کرو، اولاد پیش کرو، پھر اس محبوب کے آنے سے پہلے اس کی عظمت کے مطابق ایک مکان بناؤ جس کو کعبۃ اللہ کہا جائے۔ آج دھرتی پہ کوئی ایسا مکان نہیں بنا سکتا، دعا مانگنے والا کوئی خلیل نہیں بن سکتا، آمین کہنے والا کوئی اسماعیل نہیں بن سکتا، جب تک ایسی حیثیت پیدا نہیں ہو سکتی محمد الرسول اللہ بھی کسی کے دروازے پر نہیں آ سکتے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، اس پر ایک اور بات بھی کہہ دوں جو علامہ قریشی رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ انبیاء میں حضور ہیں جو جن کو مانگا گیا ہے، 1,24,000 میں اکیلے حضور ہیں جن کے آمد کے لیے دعا مانگی گئی، اور پھر پیغمبر کی پوری جماعت صحابہ میں اکیلا فاروق ہے جس کو مانگا گیا ہے۔ اور یہ بھی ایک عجیب نقطہ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کو مانگا تو خلیل نے دعا مانگی، اللہ نے حبیب دیا، اور جب محبوب نے دعا مانگی تو اللہ نے فاروق دیا۔ خلیل نے دعا مانگی تو کعبے کی چوکٹ کو پکڑا، محبوب نے دعا مانگی تو کعبے کی چوکٹ کو پکڑا۔ خلیل نے کہا اللہ کعبہ بنایا ہے بسانے کے لیے عطا کر، محبوب نے کہا عرش والا دین بتایا ہے امت میں پھیلانے کے لیے عمر عطا کر دے۔ میرے دوستو، یہ بات میرے اور آپ کے لیے قابل غور ہے۔ آج اس وقت پوری دنیا افراتفری کا شکار ہے، پاکستان حادثات کا شکار ہے۔ کھلے بندو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو خلیل نے مانگا، میں اور آپ اسے امام الانبیاء کہیں، سلطان الانبیاء کہیں، سید الانبیاء کہیں، فخر الرسل کہیں، ہادی سبل کہیں، مولا کل کہیں، شاہد جمل کہیں، راحت للعاشقین کہیں، مراد المشتاقین کہیں، محبوب رب العالمین کہیں، سید الاولین والآخرین کہیں، ختم نبوت کا تاجدار کہیں، انبیاء کا سردار کہیں، 1,24,000 انبیاء کی امامت کا تاج رکھنے والا آقا و مولا کہیں، جسے خلیل مانگے اسے تو میں یہ کہوں، اور جس کو رات کو کعبے کی چوکٹ کو پکڑ کر امام الانبیاء مانگے، سلطان الانبیاء مانگے، اللہ کا محبوب مانگے، اللہ کا حبیب مانگے، خدا کا لاڈلا مانگے، میں اس عظیم المرتبت ہستی کو کیا کہوں؟ مسلمانوں، سوچنے کی بات یہ ہے جسے خلیل مانگتا ہے اسے ساری کائنات محبوب کہتی ہے، اور جسے محبوب رات کو رو کر مانگ رہا ہے، جسے پیغمبر اپنی زبان سے فاروق کہتا ہے، اگر میرے اور آپ کے ملک نے اس کے ایمان میں شک کیا جائے تو اس سے بڑا بے ایمان بھی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میری بات کہیں اور طرف نہ جائے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، پہلا مسئلہ، سب بن مانگے حضور کو مانگا گیا، کہہ دو محبوب کو۔ دوسری بات جو اس آیت کریمہ کی روشنی سے سمجھ آتی ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی اور رسول دنیا میں آئے
ان میں اور حضور کی تشریف آوری میں یہ امتیاز اور فرق ہے کہ جتنے انبیاء اور رسول دنیا میں آئے وہ سارے آئے پہلے، ان کے تذکرے دنیا میں بعد میں ہوئے۔ آدم پہلے آئے، شہرت بعد میں ہوئی۔ نوح پہلے آئے، تذکرے بعد میں ہوئے۔ یوسف پہلے آئے، چرچے بعد میں ہوئے۔ زکریا پہلے آئے، دنیا کو اطلاع بعد میں ملی۔ کلیم پہلے آئے، دنیا کو پتہ بعد میں چلا۔ 1,24,000 آئے پہلے تھے، تذکرے بعد میں ہوئے ہیں۔ محمد کریم آئے سب کے آخر میں ہے، تذکرے سب سے پہلے ہو رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کائنات میں یہی ایک اللہ کا محبوب تو ہے جس کی آمد سے پہلے فرشتوں میں تذکرہ، جن کی آمد سے پہلے جنت کی حوروں میں تذکرہ، جن کی آمد سے پہلے حضرات انبیاء علیہ السلام کی قدوس نفوس قدسیہ ان کی ذاتوں میں تذکرہ۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش کو کہا تھا کہ بیٹے جس وقت کوئی مصیبت پڑے تو اللہ سے دعا مانگنا، دعا کی قبولیت کے لیے محمد الرسول اللہ پر درود پڑھنا۔ کہا ابا جان اللہ کو تو جانتا ہوں کہ اللہ رب العالمین الرحم الراحمین احکم الحاکمین ہے، یہ کون ہے جس پر آپ مجھے درود پڑھنے کو کہہ رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام نے کہا تھا میرے بیٹے جس وقت میں جنت میں تھا، جنت کا کوئی جھروکا کوئی محل ایسا نہیں تھا، میں نے شجر طوبہ کے پتوں پہ دیکھا، عرش معلیٰ کے پائے پہ دیکھا، میں نے جنت کے مکانوں دیواروں پر دیکھا جہاں لا الہ الا اللہ لکھا تھا وہاں اسی محمد الرسول اللہ کا تذکرہ تھا۔ حضرت حقوق پیغمبر نے کہا تھا محمد کی ہم سے پوری روح زمین بھر جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر اس محبوب کی آمد کی تمنا کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے امتی بننے کی تمنا کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یاتی من بعد اسمہ احمد کہہ کر ان کی آمد کی بشارت دی تھی۔ خود رب کریم نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ کہہ کر 1,24,000 انبیاء سے اس پیغمبر کی نبوت کی تصدیق و تائید کے فیصلے کروائے تھے۔ حضور کی آمد سے پہلے جنات میں حضور کا تذکرہ تھا، فرشتوں میں حضور کا تذکرہ تھا۔ علماء نے لکھا ہے تورات میں لکھا ہے ذُوالدیدہ یروشلم وَذَا محمدین، انجیل میں لکھا ہے آخر الزمان نبی فاران کی چوٹوں سے اترے گا، پوری دنیا کا فاتح بنے گا۔ سکھوں کی گرفت میں لکھا ہے عرب کا باشی احد کا پیارا، زباں پہ تھا امتی کا نعرہ، کمر میں پٹکا جو میم کا تھا، وہ نام احمد بتا رہا تھا، جو رین سکنے سے سکھیر مورے نظر پڑا تھا، عجب سی تھی منموہنی سی صورت نرالی سجدت دکھا رہا تھا۔ حضور کی آمد سے پہلے پیغمبر کے اسماء گرامی پوری دنیا میں حضور کو مختلف ناموں سے پکارا گیا، امت کو مسئلہ سمجھایا گیا کہ سب آئے پہلے ہیں، تذکرے بعد میں ہوئے ہیں، محمد دنیا میں آئے سب کے آخر میں ہے، چرچے سب سے پہلے۔ میں اپنے مسلک کے سٹیج سے ہوں، علماء دیوبند کے قدنہ سے رضاکار ان کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نمائندگی کے طور پر یہ جملہ کہتا ہوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے محبوب نبی مقصود کائنات ہے۔ اگر اللہ کے محبوب کی تشریف آوری کائنات کا مقصود نہ ہوتی اللہ اس کائنات کو وجود بھی نہ بخشتا۔ علماء نے بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے اس پر سمجھانے کے لیے، اور یہ علامہ قریشی رحمہ اللہ اپنی کتابوں میں بڑی عجیب عجیب باتیں لکھتے تھے۔ میں نوجوان طالب علموں سے کہوں گا مولانا قریشی کے چھوٹے رسالے ہیں منہاج التبلیغ، مصباح المقررین، مخزن التقاریر وغیرہ، ابتدائی طالب علمی کے زمانے میں مواعظ کو یاد کرنے کے لیے اس سے بہتر اچھا مواد آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ بڑے بڑے خطیبوں نے بڑے بڑے خطبات لکھ ڈالے ہیں، لیکن وہ ان کے اپنے طرز خطابت کے ہیں۔ مولانا نے نوعمر بچوں کے ذہنوں کو سامنے رکھ کر یہ باتیں لکھی تھی۔ حضرت نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے اور بڑی سادی سی عام فہم مثال دے کر کہ آج اگر آپ کے یہاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلسہ ہو رہا ہے، آج شہر میں ایک بہت بڑی کانفرنس کرتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں اس میں بڑے بڑے علماء زعماء کو بلائیں، آپ وہاں پر مولانا اجمل خان لاہور کو دعوت دیتے ہیں، آپ شیخ الحدیث شفیق الرحمان درخواستی کو دعوت دیتے ہیں، آپ علامہ عبدالشکور ترمذی کو دعوت دیتے ہیں، آپ مولانا اعظم طارق کو دعوت دیتے ہیں، آپ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کو بلاتے ہیں، تو جس بڑی شخصیت کو آپ نے دعوت دینی ہوتی ہے ان کے آنے سے پہلے آپ پہلے اشتہار چھاپتے ہیں، اس اشتہار میں سب سے بڑا نام اس شخصیت کا لکھا جاتا ہے، باقی چھوٹے چھوٹے نام دیے جاتے ہیں، اس میں نعت خانوں کا نام بھی آتا ہے، ان مقررین کا نام بھی آتا ہے، وہاں پر تلاوت کرنے والوں کا نام بھی آتا ہے، اس میں کچھ انتظامیہ کے لوگ بھی لکھ دیے جاتے ہیں، وہ اشتہار دیواروں پر چسپاں ہوتے ہیں، سب کو پتہ چلتا ہے فلاں تاریخ کو ایک جلسہ ہوگا، اس میں لاہور کے فلاں عالم تشریف لائیں گے، وہ آ کر یہاں پر بیان کریں گے، لوگ اس جلسے کے انتظار میں ہوتے ہیں، پھر جب وہ وقت قریب آتا ہے اس کے اجتماع کے لیے سب سے پہلے اس کی ترتیب دی جاتی ہے، لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، باقاعدہ تریہ بچھائی جاتی ہے، اگر ضرورت پڑے تو شامیانے لگائے جاتے ہیں، رات ہو تو بجلی کے قمقمے سجائے جاتے ہیں، خوبصورت سے گلدستے بھی رکھے جاتے ہیں، وہاں پر سپیکر لگایا جاتا ہے، ایک سیٹ بنایا جاتا ہے،
دنیا کو جمع کیا جاتا ہے. پھر ہم کہیں گے آؤ بھائی فلک شیر صاحب آپ نعت پڑھیے, آؤ قاری صاحب آپ تلاوت کیجئے, آئیے مولوی صاحب آپ تقریر کیجئے, فلاں صاحب آپ فلاں گفتگو کیجئے. اور جب جمع بھر جاتا ہے, لوگ جمع ہو جاتے ہیں, لوگوں کی بےتابی کی کیفیت انتہا کو گزرتی ہے, اس وقت کہا جاتا ہے بھائی رات کافی بیت گئی ہے, اب اس آخری خطیب کو بلاؤ, اب اجمل خان کو بلاؤ, اب درخواستی کو بلاؤ, اب ترمذی کو بلاؤ, اب اس معلم محقق کو بلاؤ جس کے لیے آپ نے اتنے بڑے سٹیج بنایا ہے, اتنے بڑے مجمع کو جمع کیا ہے. آخر میں وہ آتے ہیں, وہ آ کر گفتگو کرتے ہیں. یہاں پہلے جتنے آئے تھے ہر ایک نے اپنی نعت بھی پڑھی ہے, اس آخری آنے والے کا اعلان بھی کیا ہے, مقرر نے اپنی تقریر بھی کی ہے, آخری خطیب کا تذکرہ بھی کیا ہے, اسٹیج سیکرٹری نے اپنی باتیں بھی کی ہے, آخر میں آنے والے کا تذکرہ بھی کیا ہے. اور جب آخری آنے والا آتا ہے وہ آ کر پہلے ساروں کی تصدیق کرتا ہے کہ فلاں نے بھی ٹھیک کہا, فلاں نے بھی صحیح کہا, فلاں نے بھی صحیح کہا. میری آمد کا مدعا اور مقصد یہ ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب وہ کہہ کر چلا جاتا ہے اب اس مجمع کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اب شامیانے اتار لیے جاتے ہیں, اب دریاں لپیٹ لی جاتی ہیں, اب بتیاں اتار لی جاتی ہیں, اب مجمع کو منتشر کر دیا جاتا ہے, اب سب لوگ چلے جاتے ہیں. مسلمانوں بحیثیت مسلمان ہونے کے میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ نے جب اپنے محبوب کو بھیجنے کا ارادہ کیا, فیصلہ کیا, بات وہی ہے کہ آئے آخر میں ہے مگر تذکرے پہلے تھے. جیسے وہ خطیب سکیٹ کے آتا آخر بھی ہے, تذکرے شروع سے ہوتے ہیں. بیان ہی آپ یہ اشتہار چھاپتے ہیں, اللہ نے بھی کچھ اشتہار لگائے تھے, کسی کو تورات کہا گیا, کسی کو انجیل کہا گیا, کسی کو زبور کہا گیا, کسی کو آسمانی صحائف کہا گیا. ایک میں اور آپ سفید بناتے ہیں, ایک اللہ نے بنایا ہے. زمین آسمان کے لیے اللہ نے زمین کو تریوں کی طرح بچھایا ہے, آسمان کو سائبان اور چھت بنایا ہے, چاند سورج ستاروں سے کمکموں کو سجایا ہے, ان کمکموں سے زمین و آسمان کے نظام کو سجایا ہے. صرف جہاں تک بس رہی میں اور آپ گلدستے رکھتے ہیں. اللہ نے درختوں کے ساتھ پوری دنیا کو مزین کر دیا ہے. پھر اللہ نے انسانیت کا وجود بخشا ہے, آدم کو بھیجا ہے, آدم تو جا زمین پہ ہل چلا, زمین کو آباد کر, اپنی نبوت کا اعلان بھی کر, میرے محبوب کی آمد کا اعلان بھی کر. نو اب تو جا, آدم نے زمین پہ ہل چلائے ہیں, تو میں طوفان بھیجوں گا, پوری زمین کو پانی لگا کہ جا تو اپنی نبوت کا اعلان کرے, وہاں محمد کی خط نبوت کا اعلان بھی کر. ابراہیم اب تو جا, میں تجھ پہ نار کو گلزار کروں گا, ایک پہاڑ لگاؤں گا, ایک باغ لگاؤں گا, اب تو وہ باغ بھی لگا کر اپنی نبوت کا اعلان بھی کر. آخر میں آنے والے خطیب امام الانبیاء کا تذکرہ بھی کر. کلیم تو جا, ایک ہاتھ میں آسا دیتا ہوں, دوسرے میں ید بیضا کا موجہ دیتا ہوں, جہاں تو اپنی نبوت کے تذکرے کرے وہاں محمد کی خط نبوت کا اعلان بھی کر. عیسیٰ تو جا, کلیم نے زندو سے منوایا ہے, تو کم بیزر اللہ کہہ کر مردوں کو قبروں سے نکال کر ان سے بھی اس امام الانبیاء کی نبوت رسالت کی تصدیق کرا. جب یہ فلسفہ سارا پورا ہوا, یہ سلسلہ مکمل ہو گیا اور دنیا بھر چکی تھی, ہر شخص انتظار کر رہا تھا. اب اللہ نے ان کو بھیجا جن کے آنے کی ضرورت تھی, ان کو بھیجا جو آنے کے لیے آئے تھے, ان کو بھیجا جن کو مقصود کائنات بنانا تھا, ان کو بھیجا جن کو رحمت کائنات بنایا تھا, ان کو بھیجا جن کو ان اشتہاروں میں سب سے بڑا تذکرہ تھا, ان کو بھیجا جن کے لیے اس محفل کو سجایا تھا. اللہ کے محبوب جب تشریف لائے, پیغمبر نے اپنا مشن پورا کیا, امت کو ایک فارمولہ دیا, ضابطۂ حیات دیا, دستور زندگی دیا. جب محبوب چلے گئے, مسلمانوں جب تک یہ امت پیغمبر کو اس مشن پر چلتی رہے گی کامیاب کامران رہے گی. اور جس وقت مخلوق میں اللہ کے نبی کے تذکرے ختم ہو جائیں گے, پھر اس مقصود کا وجود کا, اس دنیا کے وجود کا مقصد ختم ہو جائے گا. پھر خدا قیامت کو برپا کریں گے, نظام کو درہم برہم کر دیں گے. اس لیے حضور نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین, میں اور قیامت دونوں ایسے ہیں جیسے دو انگلوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں, کہ میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے اور کوئی نبی نہیں آ سکتا. میں آخری نبی ہوں, میرے بعد قیامت آئے گی. جیسے آخری مقرر کے بعد وہ مجمع ختم کر دیا جاتا ہے, سٹیج اجاڑ دیا جاتا ہے, نظام ختم کر دیا جاتا ہے, محمد کی ختم نبوت کے بعد اب قیامت تو آ سکتی ہے, کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. نعرہ تکبیر, ختم نبوت, نعرہ ختم نبوت. سارے پہلے آئے, تذکرے بعد میں. حضور آئے سب کے آخر میں, تذکرے سب سے اونچی بات سے, تذکرے سب سے پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو, توجہ کرو, ایک عجیب بات کہنا چاہتا ہوں. اسکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ اس کو زیادہ آسانی سے سمجھیں گے. طالب علموں کے پاس سکول میں دائرہ بنانے کے لیے ان کے جیومیٹری باکس میں ایک پرکار ہوتی ہے, جانتے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ پرکار. اس پرکار کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس سے دائرہ بنتا ہے. اب دائرہ بننے سے پہلے
اس پرکار کی سوئی کو یوں درمیان میں رکھتے ہیں اور جہاں وہ سوئی آئے اس کو مرکز کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سارے بولو کیا کہتے ہیں؟ مرکز. اور جب وہ سوئی درمیان میں آئے مرکز پر تب اس مرکز کے ارد گرد دائرہ بنتا ہے. اگر مرکز نہ ہو تو دائرہ مرکز نہ ہو تو دائرہ. اب ذرا غور سے بات کو سمجھنا. جب دائرہ بنانے کے لیے آپ نے سوئی مرکز پر رکھی تو جہاں سوئی آئی اس کے نیچے ایک نقطہ لگتا ہے. سوئی رکھو گے تو نیچے نقطہ لگے گا نا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نیچے کیا لگا؟ نقطہ. لیکن جب یہ نقطہ لگا اوپر سوئی تھی, یہ نقطہ نظر کسی کو نہیں آیا. میری بات سمجھ رہے ہو؟ دائرے سے پہلے سوئی کا نقطہ لگا, پرکار نے پہلے نقطہ لگایا پھر دائرہ کھینچا. دائرے سے پہلے نقطہ لگا لیکن نظر کسی کو کیا تو نظر کسی کو نہیں آیا. اب اس نقطے کے ارد گرد دائرہ بنا اور جب دائرہ کھینچ رہا تھا نقطہ تھا کہ نہیں؟ بولو نا. لیکن نظر کسی کو نہیں آیا. اور جب دائرہ مکمل ہو گیا اب پرکار کو اٹھایا گیا تو جو نقطہ سب سے پہلے لگا تھا نظر سب کے آخر میں آیا. نہیں سمجھ رہے آپ میری بات؟ جو نقطہ سب سے پہلے لگا تھا نظر سب کے بعد میں آیا. اللہ نے بھی اپنے قدرت کے پرکار سے جس وقت کائنات کے اس دائرے کو کھینچا, بلکہ اس کو اور آسان لفظوں میں کہوں کہ آدم سے عیسیٰ تک انبیاء کی نبوت کا دائرہ بنایا تو اس میں سب سے پہلا نقطہ محمد کی نبوت کا تھا. وہ لگا تو پہلے ہے لیکن جب وہ نقطہ لگا اس کو تو کسی نے نہیں دیکھا, اس دائرے کو سب نے دیکھا. آدم سے عیسیٰ تک جو دائرہ نبوت کھینچا گیا, آدم کو بھی دنیا نے دیکھا, نوح کو بھی دنیا نے دیکھا, کلیم کو بھی دنیا نے دیکھا, یحییٰ زکریا دانیال کو بھی دیکھا. جب یہ دائرہ کھینچ رہا تھا نقطہ تھا نظر نہیں آ رہا تھا, اور جب دائرہ پورا ہوا اب وہ قدرت کا پرکار اٹھایا گیا تو محمد کی نبوت کا نقطہ جو سب سے پہلے لگا تھا سب کے آخر میں ظاہر ہوا. اس لیے اب وہ جو دائرہ بن رہا تھا وہ بعد میں بنا ہے, ظہور کے لحاظ سے آخر ہے, مقصود کے لحاظ سے کہ پیغمبر اصل مقصود کائنات ہیں اس لیے حضور اول ہے لیکن ظہور آخر میں ہے. جیسے دائرے میں نقطہ لگتا پہلے ہے ظاہر. اس پر ایک اور سادی سی مثال جو عام لوگوں کو سمجھ آئے, یہ تو پرکار والوں کو سمجھ آئی ہوگی. ہمارے حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ آدمی کو گھر میں کوئی چیز پکانی ہو نا, کھانا, تو اس کے لیے گھی کی ضرورت پڑتی ہے. اس کی ضرورت پڑتی ہے, سارے بولو نا, گھی کی. اور گھی کے لیے ایک آدمی کو حیثیت ہو تو وہ کہے گا بھی کیا گھی روزانہ کہاں سے لائیں, اس لیے ہم اپنی ایک بھینس خرید لیتے ہیں. جب وہ بھینس لیتا ہے تو مقصود گھی. مقصود کیا ہے؟ سارے بولو گھی. اس بھینس کو چارہ ڈالتا ہے تو مقصود, پانی ڈالتا ہے تو مقصود, اس کا دودھ نکالتا ہے تو مقصود, اس دودھ کی دہی بناتا ہے تو مقصود, اس دہی سے لسی بنتی ہے تو مقصود, اس لسی سے مکھن نکلتا ہے تو مقصود. اور گھی جو مقصود میں سب سے پہلے تھا ظہور میں سب کے آخر میں آیا کہ نہیں؟ سارے بولو. اگر کوئی پاگل یہ کہے کہ جب ہم نے بھینس خریدی تھی اس وقت گھی اس میں نہیں تھا تو یہ بے وقوفانہ بات ہوگی, آمکانہ گفتگو ہوگی. ہم کہیں گے گھی تھا تو صحیح لیکن نظر نہیں آیا, وہ دودھ میں تھا تو صحیح نظر نہیں آیا, لسی میں تھا تو صحیح نظر نہیں آیا, دہی میں تھا تو صحیح نظر نہیں آیا. وہ مقصود میں اول تھا, ظہور وجود میں آخر میں آیا ہے. میرے دوستوں پھر جب گھی نکل جائے, گھی بن جائے, اب ذرا غور کرنا, اس گھی سے آپ سب کچھ تیار کر سکتے ہیں. آپ اس گھی سے سالن تیار کر سکتے ہیں, اس گھی سے حلوہ تیار کر سکتے ہیں, اس گھی سے زردہ پلاؤ تیار کر سکتے ہیں, اس گھی سے مٹھائیاں تیار کر سکتے ہیں. سب کچھ تیار ہوگا مگر گھی سے گھی تیار نہیں ہوگا. گھی سے گھی تیار ہے. اسی مسئلے کو سمجھو کہ حضور جب مقصود تھے تو سب کے آخر میں حضور آئے, مقصود آ گیا. اب اس مقصود کائنات کے قدموں سے صدیق تو تیار ہوئے,
شہید تو تیار ہوئے، صلحاء تو تیار ہوئے، اولیاء تو تیار ہوئے، زعماء تو تیار ہوئے، مبلغین تو تیار ہوئے، محققین تو تیار ہوئے، انسانوں کو انسانیت تو ملی، درندوں کو بندگی تو ملی، زندگی تو ملی، یہ سب کچھ بنا، لیکن گھی سے گھی نہیں نکلے گا۔ اب محمد کے بعد کائنات میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کسی نے کہا کسی نے کہ ڈالڈا بھی تو گھی ہے نا، ہے کہ نہیں؟ جی بولو یار، سارے بولو۔ ہمارے ایک عالم تھے بہت بڑے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل کرے۔ میں کبھی اپنی بات نہیں کہتا، میں اپنے بڑوں کی سنی ہوئی باتیں سناتا رہتا ہوں، کیونکہ میں خود طالب العلم ہوں، میرا اپنا علم تو کچھ نہیں، جو اپنے بڑوں سے سنتے ہیں وہی آپ کو سنا دیتے ہیں۔ علامہ سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ پرانے لوگ جتنے بیٹھے انہوں نے ان کو سنا بھی دیکھا بھی۔ بخاری صاحب کہتے تھے میں اس قوم کے دماغ کا کیا علاج کروں جو ڈالٹے کو گھی کہتی ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ پر جس کا نام ہی ڈالڈا ہے وہ گھی نہیں، اس کا نام ڈالڈا ہے، اس کو گھی نہیں کہتے۔ یہ کس نے کہا ہے تمہیں گھی ہے؟ اگر اس کو گھی کہو گے تو اصلی نہیں بلکہ نقلی ہے۔ تو کسی نے کہا گھی جو ہے، ہم نے کہا ہے تو نقلی، تو نقلی کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جس کے پاس اصلی نہ ہو۔ ہمارے پاس محمد اصلی نبی ہے، ہمیں کسی نقلی کی ضرورت نہیں۔ جن کے پاس اصلی نہ ہو وہ نقلی کو تلاش کرے، اصلی کے ہوتے ہوئے کسی نقل کی ضرورت نہیں۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، سارے پہلے آئے، تذکرے بعد میں ہوئے، حضور آئے تو سب کے آخر میں، تذکرے سب سے، بولو یار تذکرے سب سے۔ ایک واقعہ اس پر چھوٹا سا سنیں جو کتابوں میں لکھا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر سب کو رضی اللہ تعالیٰ، اونچی آواز سے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی سیرت میں اگر رسول اللہ کے یاروں کا تذکرہ نہ ہو تو سیرت مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ سیرت کے ناقل، سیرت کو جانے کے جامع، سیرت کے ناشر، سیرت کو بتانے والے صحابہ ہیں۔ صحابہ کو دین سے نکالو تو پیغمبر کے دین کا کوئی مسئلہ ہی سمجھ نہیں آتا۔ توجہ کریں بھائی، میری طرف دیکھیں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، سب پہلے آئے، تذکرے بعد میں، حضور آئے تو سب کے آخر میں، تذکرے سب سے پہلے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر کا ایک واقعہ بڑا عجیب کتابوں میں لکھا ہے۔ سیدنا صدیق کہتے ہیں ایک مرتبہ میں یمن گیا تجارت کی غرض سے، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، میری طرف دیکھیں۔ فرماتے ہیں جب میں یمن گیا تو وہاں مجھے پتا چلا کہ یہاں ایک بزرگ رہتے ہیں، ان کا نام ہے شیخ ازب یمنی۔ کیا نام بتا رہا ہوں؟ حضرت صدیق کہتے ہیں میرے دل میں آیا میں اس کی زیارت کر کے جاؤں، اس لیے کہ نیک فطرت آدمی کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کہیں اس کو اللہ والے کا پتہ چلے، اور جب وہاں سے گزر رہا ہو تو کم از کم ان بزرگوں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے۔ آپ یہاں آئے، آپ کو پتہ چلا کہ اس جگہ فلاں فلاں دینی درسگاہیں ہیں، وہاں علماء رہتے ہیں، علوم شریعہ ہے، جامعہ محمودیہ ہے، دیگر ادارے ہیں، ہم نے کہا چلو ان کی زیارت کرتے جائیں۔ ایک شخص لاہور سے گزر رہا تھا، اس نے کہا چلو مولانا اجمل خان سید نفیس شاہ کی زیارت کر کے جاؤں۔ میں خانپور سے گزر رہا ہوں، حضرت درخواستی میں مسعود دین پوری کی زیارت کرتے جاؤں۔ میں سہیوال سے گزر رہا ہوں، مولانا عبد الشکور ترمذی کو ملتا جاؤں۔ میں گوجرانوالا سے گزر رہا ہوں، میں شیخ الحدیث مولانا سرفراز صفدر کی زیارت کرتے جاؤں۔ تو نیک فطرت آدمی کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ اہل اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ کہیں کسی بزرگ کا پتہ چلے کسی علاقے میں تو آپ ان کی زیارت کے لیے جایا کریں، اور اگر وہ بزرگ فوت ہو گیا ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جایا کریں۔ حضرت شیخ الہند کی ایک بات مجھے یاد ہے رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ اجمیر شریف سے گزر رہے تھے حضرت شیخ الہند، اپنے ایک شاگرد کو لکھا کہ بھئی میں اجمیر سے گزر رہا ہوں، میں حضرت اجمیری کی مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ شاگرد ذرا سخت قسم کا مباحث تھا، اس نے کہا استاد جی ضرور تشریف لائیں، لیکن مزار پر آپ جائیں گے میں نہیں جاؤں گا، میں تو ان کے خلاف تقریریں کرتا ہوں۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا تمہیں میرے ساتھ جانا پڑے گا، تقریر میں تو کرتا نہیں، شیخ الہند تقریر نہیں کرتے تھے، اور نہ مجھے تقریر کا کوئی فن ڈھنگ آتا ہے۔ تم اس رات جلسے کا اعلان کر دینا، میں صدارت کروں گا، تم پھر اپنی تقریر جھاڑ دینا، لیکن میرے ساتھ تجھے اللہ والے کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر شیخ الہند نے ایک جملہ لکھا جو اہل دل سمجھ سکتے ہیں، عام لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ شیخ نے لکھا
کہ رقیبوں کے تانے سے حبیبوں کو چھوڑا نہیں جاتا. دشمن تانا دے کہ تیری فلاں سے یاری ہو گئی، اس کی آگ کے تانے کی وجہ سے محبوب کو چھوڑ دو تو یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے. اس لیے فرمایا دشمنوں کے تانے کی وجہ سے اہل اللہ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. میری بھی آپ سے درخواست ہے بزرگوں کے ہاں جایا کرو. توجہ کریں، باتیں لمبی ہو جائیں گی. حضرت صدیق کہتے جب میں وہاں یمن پہنچا مجھے پتا چلا یہاں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں شیخ حضرت جمنی، میں ان کی ملاقات کری گیا. سیدنا صدیق کہتے میں نے ان کو دیکھا، میں حیران ہو گیا کہ نحیف ضعیف بوڑھا ہے، انتہائی کمزور وجود ہے، اس کے بھووں کے بعد اس کے چہرے پر پڑے ہیں، کانوں کی سنوائی ختم، آنکھوں کی بینائی ختم. کہتے میں انہیں اس کے قریب جا کر زور سے کہا بابا جی السلام علیکم. اس نے وعلیکم السلام کہہ کر میرے سلام کا جواب دیا. حضرت صدیق کہتے جواب کے بعد میری اس سے گفتگو ہوئی. اس نے پوچھا تمہارا نام؟ میں نے کہا ابو قحافہ. میں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے. باپ کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر. تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں مکہ المکرمہ سے. اچھا تمہارا قبیلہ کیا ہے؟ کہا میں نے کہا میں بنو تیم کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں. تو شیخ بابے بوڑھے نے کہا میرے قریب ہو جاؤ. حضرت صدیق کہتے میں تھوڑا سا آگے ہو کے بیٹھا. اس نے اپنے بھووں کے بال اوپر کیے، دونوں آنکھیں کھول کر بڑے غور سے میرے چہرے پر نظر ڈالی اور مجھے دیکھ کر بے تاب ہو کر تڑپ کر اس نے ایک جملہ کہا الحمدللہ. کیا کہا؟ سارے کہہ دو اللہ تیرا شکر ہے. میں نے کہا بابا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں عام آدمی نہیں، میں تورات انجیل کا عالم ہوں، زبور کا حافظ ہوں، آسمانی کتابوں کا علم میرے سینے میں ہے. میری کتابوں میں لکھا ہے کہ آخر زمان ایک نبی آئیں گے، اس کا نام محمد ہوگا، اس کے ابے کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی اماں کا نام آمنہ ہوگا، اس کا دادے کا نام عبد المطلب ہوگا، اس کا قبیلہ بنو قریش ہوگا، اس کا خاندان بنو ہاشم ہوگا. وہ نبی مکے کی دھرتی پہ تشریف لائیں گے، مدینہ طیبہ ان کی ہجرت اور ان کے وصال کی جگہ بنے گی. اور پھر اس پیغمبر پر جو شخص سب سے پہلے کلمہ پڑھے گا وہ ایک ایسا آدمی ہوگا جس کی کنیت ابو بکر ہوگی، اس کے لقب صدیق عتیق ہوں گے، اس کا نام عبداللہ ہوگا، اس کے باپ کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر ہوگا، اس کی ماں کا نام ام الخیر سلمہ بنت صخر ہوگا. اور یہ شخص یمن کے علاقے میں تجارت کی غرض سے آئے گا. حضرت صدیق کو کہنے لگا شیخ حضرت جمنی صدیق جس وقت میں نے روایت پڑھی اس وقت اپنے اللہ سے دعا مانگی تھی اللہ میری عمر اتنی بڑھا دے کہ میں تیرے آخر الزمان محبوب نبی محمد الرسول اللہ کا دیدار کروں. اگر وہ محبوب میرے مقدر میں نہیں کم از کم محمد کے پہلے یار ابو بکر کا دیدار تو کر لوں. اور کہا صدیق اس وقت میری عمر 390 سال ہے. کتنی؟ 10 سال کم 4 صدی عمر کو پہنچا ہوا ہوں. اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری دعا قبول کی. میں نے صدیق کا چہرہ دیکھا. حضرت صدیق کہتے اس نے مجھے کچھ نصیحتیں کی. اس نے کہا صدیق جب تو واپس جائے گا تو شاید کو نبی محمد رسول اللہ نبوت کا دعویٰ کر چکے ہوں، اس پیغمبر کو میرا سلام کہنا اور اتنا کہہ دینا کہ یمن کا بوڑھا شیخ 390 سالہ بوڑھا عزب یمنی اللہ کے نبی آپ کو تو نہیں دیکھ سکا، آپ کے صدیق کو دیکھ کر آپ کی نبوت کا یقین کر چکا ہے. صدیق کو دیکھ کر آپ کی نبوت کا یقین کر چکا ہے. آج کا چوڑا نبی اور صدیق کو روزے میں کٹھا سویا دیکھ کر بھی برداشت نہیں کرتا، یقین نہیں کرتا. کہا وہ اس نبوت کا یقین کر چکا ہے. پھر اس کے بعد اس نے حضرت صدیق کو نصیحتیں کی. کہا ماں بالک یا ابا بکر، صدیق اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تجھے اور تیرے نبی محمد کو مکہ المکرمہ سے نکال دیا جائے گا؟ اس وقت کیا حال ہوگا جب تو اپنے محبوب نبی کو کندھے پہ اٹھا کے 6000 فٹ کی بلند پہاڑی پر جائے گا؟ اس وقت کیا حال ہوگا جس وقت تو کالے موجی کے دست برداشت کرے گا؟ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو اور تیرے نبی دونوں مکہ سے مدینہ طیبہ جاؤ گے؟ پھر اس نے عربی کے کچھ اشعار پڑھے جس میں حضور کی تعریف کی. اس نے حضور کے نام پیغام اور سلام دیا. میں جو بات کہنا چاہتا تھا یہ قصہ صرف اس لیے میں نے بیان کیا ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سارے پہلے آئے تذکرے بعد میں ہوئے، حضور آئے سب کے آخر میں، تذکرے سب سے پہلے ہو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت میں نے پڑھی بڑی عجیب، اور وہ تفسیر عزیزی کے حوالے سے نقل ہے. حضرت عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پہاڑ پر کھڑا تھا. اس پہاڑ کا نام ہے تہامہ. کیا نام بتا رہا ہوں؟ تہامہ. حضرت عمر کہتے ہیں ہم کھڑے تھے تو ایک بوڑھا بابا آیا، اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، لاٹھی تھی، سوٹی تھی. اس بوڑھے نے آ کر سلام کیا. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے حضور نے اس کے سلام کا جواب دیا. اللہ کے نبی نے اس کے سلام کا جواب دے کر فرمایا بابا تیری آواز اور انداز سے پتہ لگتا ہے شاید تو کوئی جن ہے.
اس نے کہا جی اللہ کے نبی میں جن ہوں. غور کرنا بڑی عجیب بات ہے. حضور نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے حاما. کیا نام ہے؟ پہاڑی کا نام کیا بتایا تھا؟ حضور نے فرمایا اچھا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے باپ کا نام ہے رحیم، یہ لاہور والی ہے. حضور نے فرمایا تیرے دادے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا لا عقیس. حضور نے فرمایا تیرے پردادے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پردادے کا نام ہے ابلیس. جانتے ہو؟ نہیں جانتے ہو؟ جھنگ والے تو ویسے ولی ہیں، ان کو کیا پتا. بھائی دشمن کو سب سے زیادہ جاننا چاہیے، دشمن سے زیادہ باخبر ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا اچھا تو اتنا قریبی رشتہ دار ہے، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میری کوئی خاص عمر نہیں. یہ کل پرسوں کی بات ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا جب آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل لڑے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ بابا جی کہتے ہیں ہم تو یاد ہے، تو ہوتے نہیں جی ایسے جی جانگے چیز گئے ذرا تھوڑا سیدھے ہو کے بیٹھو، کعبے والا لفظ نہ کرو، توجہ کرو بھائی. حضور نے فرمایا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا جب وہ دو بھائی آپس میں لڑے تھے تو اس وقت میں بچہ ہوتا تھا، پہاڑوں پہ دوڑتا اچھلتا کودتا تھا، لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالتا تھا. حضور نے فرمایا اچھا اس وقت تو تیرا یہ حال تھا، اب تو کیا کرتا ہوگا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے ملامت نہ کریں، میں نے شیش کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا، نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا تھا، ابراہیم پیغمبر کا زمانہ دیکھا تھا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی تھی، عیسیٰ پیغمبر سے میری ملاقات ہوئی تھی اور حضرت عیسیٰ نے مجھے آپ کے نام سلام دیے تھے. میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ اس آخری نبی کا بھی مجھے دیدار کرا دے. پر میں محبوب خود نہیں آیا، 1,24,000 کم بیش انبیاء کے سلاموں کے تحفے لے کر آیا. تو سارے پہلے آئے تذکرے بعد میں، حضور سب کے آخر میں آئے تذکرے سب سے پہلے. دو باتیں اور سنیں اور تقریر ختم. تیسری بات جو اس دعا سے ملی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ اس محبوب کو اس جگہ بھیج. توجہ کرنا، خلیل نے یہ دعا کہاں مانگی تھی؟ سارے کہو. جھنگ میں. شہر کون سا تھا؟ بیت اللہ شہر کا نام ہے، بولو یار. مکہ اونچی بات سے کس جگہ؟ مکہ مکرمہ میں. اب خلیل نے دعا مانگی مکے میں، اے اللہ محبوب کو یہاں بھیج. توجہ کرنا، ایک عجیب بات کہتا ہوں. اللہ نے کہا خلیل تیری دعا قبول کرتا ہوں، اپنے محبوب کو بھیجوں گا. عرب عجم نہیں، عرب کا انتخاب کروں گا، سارے عرب میں حجاز کا انتخاب کروں گا، حجاز سے مکے کی دھرتی کا انتخاب کروں گا. مکہ المکرمہ میں پورے شہر نہیں بلکہ کعبے کے بالکل قریب شیب ابی طالب کی طرف جاتے ہوئے آج بھی ایک مکان ہے جس پہ تختی اور نشان لکھا ہے حاضہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبر کی ولادت کی جگہ ہے. خلیل تیری دعا بنا کر میں محبوب کو یہاں بھیجوں گا. میرا پیغمبر گھر گھر در در نہیں جائے گا، تو یہ محبوب یہاں آئے گا. تیری دعا بن کر مصطفیٰ تو یہاں آ، تو محبوب ادھر آ، ساری دنیا تیرے قدموں میں آئے گی. ابو بکر بنو تین کو چھوڑ کر نبی کی قدموں میں، عمر بنو عدی سے چل کر مصطفیٰ کی غلامی میں، عثمان بنو امیہ کو چھوڑ کر محبوب کے قدموں میں، علی بنو قریش سے چل کر رسول اللہ کے قدموں میں، سلمان فارس سے اٹھ کر نبوت کے قدموں میں، اویس کرد سے چل کر محبوب کی غلامی میں، بلال حبشے سے چل کر رسول اللہ کی غلامی میں، جبریل سدرہ سے اتر کر محبوب کے پاس آئے گا، براق جنت سے چل کر نبی کے قدموں میں آئے گا، قرآن لوح محفوظ سے اتر کر پیغمبر کے سیرے پر محمد تو جہاں آ، تجھے گھر گھر در در جانے کی ضرورت نہیں، پوری کائنات تیرے در پر، تو سب کو لے کر خدا کے در پر. سارے کس کے در پر؟ نبی کے در پر. اور نبی سب کو لے کر کس کے در پر؟ سارے کہو. ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ ہے؟ توجہ ہے نا؟ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں، حاضر. کیا؟ حاضر. بھائی فلانا حاضر ہے، کہتے ہیں نا حاضر. اور کچھ لوگ ایک اور بھی ملا دیتے ہیں، حاضر ناظر. مسئلہ سمجھو مسئلہ. یہ جو لفظ حاضر ہے نا، حاضر، یہ ہمیشہ چھوٹا حاضر ہوتا ہے، بڑے کو حاضر نہیں کہا جاتا. بات کو سمجھنا. حاضر کون ہوتا ہے؟ بڑا. کیسے؟ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیٹھے ہیں، بھائی صبح ان کے پاس بچے پڑھتے ہیں، یہ حاضری لیتے ہیں. بھائی تصور حسین، اس نے کہا حاضر.
عبد الرحمان حاضر، عبد الکریم حاضر، امیر دین حاضر، عبید اللہ حاضر۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو حاضر 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 ہیں یہ بڑے ہیں یا چھوٹے؟ سارے بولو جن کو بات سمجھ آ رہی ہے، بڑے ہیں یا چھوٹے؟ تو جو حاضر ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اور جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو بڑے کو کہتے ہیں حضور اور چھوٹے کو کہتے ہیں حاضر۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بڑے کو کیا کہتے ہیں اور چھوٹے کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھنا، پھر سمجھنا، بڑے کو کیا کہتے ہیں اور چھوٹے کو کیا کہتے ہیں؟ حاضر۔ ہم بھی استعمال کرتے الفاظ، یہ ہمارے استاد حضور ہیں، یہ میرے ابا حضور ہیں، یہ میرے دادا حضور ہیں، یہ میرے مرشد حضور ہیں۔ بھائی بڑا ہوتا ہے حضور اور چھوٹے کون ہوتے ہیں؟ حاضر۔ ایک بات اور بڑی پیاری یاد کریں، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی شاگرد نے استاد کو کہا ہو اچھا استاد جی صبح آپ میرے پاس حاضر ہونا، کبھی کہا ہے؟ کسی مرید نے اپنے پیر کو نہیں کہا کہ حضرت جی آپ میرے شیخ و مرشد ہیں، صبح آپ میرے گھر حاضر ہوں، کہتا ہے کوئی؟ اگر درخواست بھی کرے گا تو کہے گا قدم رنجہ فرمائیں، تشریف لائیں، رونق فرمائیں، آپ تشریف لائیں، ہمیں رونق بخشیں، ہمیں خدمت کا موقع دیں، لیکن حاضر کوئی نہیں کہتا۔ کہتا ہے کوئی؟ کبھی بیٹے نے کہا ابا جی، ابا پھر سویرے تو حاضر ہوں، کہا ہے کبھی؟ بولو یار، تو مسئلہ کیا سمجھ آیا کہ حاضر بڑا ہوتا ہے چھوٹا؟ سارے بولو مسلمانوں، غیرت کھو غیرت۔ یہ میرا جملہ نوٹ کرو اور دل پر لکھو اور جاہل لوگوں کو سمجھانا کہ جب تم حاضر کا لفظ بیٹا باپ کے لیے استعمال نہیں کرتا، حاضر کا لفظ شاگرد استاد کے لیے استعمال نہیں کرتا، حاضر کا لفظ مرید اپنے مرشد کے لیے استعمال نہیں کرتا، حاضر کا لفظ چھوٹا اپنے بڑے کے لیے استعمال نہیں کرتا، تو یہ کتنی بڑی چھوٹا اپنے بڑے کے لیے استعمال نہیں کرتا، تو یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے کہ جو لفظ تو باپ کے لیے برداشت نہیں کرتا، استاد کے لیے برداشت نہیں کرتا، اپنے معلم کے لیے برداشت نہیں کرتا، اپنے پیر کے لیے برداشت نہیں کرتا، وہی جملہ اللہ کے نبی کے لیے برداشت کرتے ہو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا حضور ہیں، کائنات نبی کے قدموں میں حاضر ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ آقا کون ہے؟ محمد حضور ہیں، ابو بکر حاضر ہے، آقا حضور ہیں، عمر نبی کی غلامی میں حاضر ہے، آقا حضور ہیں، عثمان غلامی میں حاضر ہے، آقا حضور ہیں، علی حاضر ہے، آقا حضور ہیں، طلحہ حاضر ہے، آقا حضور ہیں، بلال حاضر ہے، آقا حضور ہیں، سلمان حاضر ہے، آقا حضور ہیں، جبریل حاضر ہے، آقا حضور ہیں اور براق جنت سے آ کر حاضر ہے۔ یہ سارے حاضر ہیں۔ ہم لوگ جو حج پر جتنے جاتے ہیں، حج مکے میں ہوتا ہے یا مدینے میں؟ سارے بولو بھائی، مکے میں تو کرتے ہو حج، مدینے کیا کرنے جاتے ہو؟ روزہ اقدس پہ کیا کرنے؟ حاضری دینے۔ بھائی مدینے میں ساری انسانیت حاضر، محمد حضور، 70,000 فرشتہ روزانہ پیغمبر کے روزے پہ حاضر، محمد حضور۔ یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے کہ مولوی صاحب تو بن جائیں ہمارے قبلہ حضور خواجہ غریب نواز اور حضور کو کہتے ہیں حاضر، یعنی خود بن جائیں حضور اور پیغمبر کو کریں حاضر، کہ نبوت کی توہین ہے اور توہین برداشت نہیں، اور توہین برداشت شادی سے ایک مثال دیتا ہوں۔ شادی کہیں آج آپ کے شہر میں ایک بڑا حادثہ ہوا، ایک نہایت ہی نیک دل شریف الطبع آدمی اور ہمارے بزرگوں سے اچھی نسبت اور تعلق رکھنے والا حاجی محمد یوسف، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، اللہ اس کی قبر کو بہشت کا باغ بنائے، اللہ اس کو شہداء کے اعلیٰ درجے میں شامل فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرمائے، آمین۔ وہ شہید ہوئے تو جنازہ یہاں آیا تھا یا آپ لوگ جنازے پر گئے تھے؟ بولو یار بھائی، جنازہ کہیں چل کے آتا ہے یا دنیا جنازہ پڑھنے جاتی ہے؟ سارے بولو نا جلدی جلدی بھائی، سارے جنازے پر جاتے ہیں۔ حق نواز جنگوی شہید ہوا، درخواستی بیماری کے عالم میں خانپور سے چل کر جنازے پہ آیا، محمد مکی حجازی مکے سے چل کر جنازے پہ آیا، تو دنیا جنازے پہ آتی ہے یا جنازہ چل کے جاتا ہے؟ سارے بولو، دنیا جنازے پہ آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بادشاہ فوت ہو گیا، اس کا نام تھا نجاشی۔
حبشے کا فرما روا تھا، نیک دل تھا، اس کی قوم عیسائی مذہب پر تھی. جب اس کے انتقال کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، تو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ آپ تھکے نہیں بیٹھے؟ میں تھکا ہوا ہوں. اچھا توجہ کریں. وہ نجاشی بادشاہ جب دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ کے نبی کو اس سے بڑا پیار تھا، اس نے صحابہ کو بڑا سہارا اور دلاسا دیا تھا. جو لوگ وہاں ہجرت کر کے گئے تھے ان کو بڑا تعاون کیا تھا. تو حضور کو اس سے بڑی محبت تھی. اللہ کے نبی نے اللہ کے حضور درخواست کی کہ اے اللہ میرا جی چاہتا ہے میں اس کا جنازہ پڑھوں. توجہ ہے. جو خدا رات کے ذرے میں پیغمبر کو عرش دکھا سکتا ہے وہ اس پر بھی قادر تھا، حضور کو نجاشی کے جنازے پر لے جاتا. حدیث میں آتا ہے حضور نے صفیں بنائی، صحابہ کو حکم دیا. جب صفوں کی ترتیب دے دی گئی تو حضور اپنی جگہ پر کھڑے تھے، اللہ نے پردے ہٹائے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ نجاشی تو میت رسول اللہ کے سامنے حاضر ہو. نہیں سمجھے میں کیا کہہ گیا؟ محمد تو حضور رہے، جنازہ تیرے پاس حاضر ہوگا. دنیا جنازے پہ حاضر ہوتی ہے، محمد وہ حضور ہے جس کے قدموں میں جنازہ آتا ہے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے ہمارے اعلیٰ حضرت کے جنازے پہ حضور حاضر ہوئے تھے. میری بات نہیں سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اس لیے جنازہ آیا کہ پیغمبر حضور رہیں. کسی نے کہا کہ حضور جب معراج پر جا رہے تھے تو 1,24,000 نبی جو بیت المقدس میں تھے تو حضور وہاں تو حاضر ہوئے تھے کہ نہیں؟ اب چپ ہو یار. ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے. کہہ دو نا نہیں ہوئے تھے. کہو کیوں؟ حضور وہاں حاضر ہونے نہیں گئے تھے، حضور کی حاضری وہیں کہیں اور تھی. حضور کی حاضری کہاں تھی؟ اللہ کی دربار میں. یہ تو رسول اللہ کی راہ گزر تھی جہاں سے حضور گزر رہے تھے. بھائی میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں آپ دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہ اگر ایک بڑے عالم اور پیر اس جگہ آ رہے ہو جامع مسجد میں اور وہ ادھر رہے ہوں، ایوب چوک پر اگر 30, 40, 50, 100, 1000 آدمی کھڑا ہو جائے ان کا استقبال کرے تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ بزرگ حاضر ہوئے یا ہم ان کے استقبال کے لیے حاضر ہوئے؟ بھائی بولو نا. بھائی وہ وہاں حاضر ہونے کے لیے نہیں، ایوب چوک تو ان کی راہ گزر تھی، انہوں نے جہاں آنا تھا. ہم سب وہاں حاضر ہوئے، وہ نہیں حاضر ہوئے، وہ حضور بن کر رہے، ہم ان کے استقبال کے لیے حاضر ہوئے. میرے آقا تو دنیا میں تھے، اللہ نے برزخ کی قبروں کے جہان سے انبیاء کو رسول اللہ کے پاس حاضر کیا ہے. سارے نبی حاضر ہوئے، امام الانبیاء حضور رہے. اب اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے، پھر اگلا مسئلہ سمجھاؤں گا. چوتھی بات کہہ کر تقریر ختم کروں گا. توجہ کرنا، بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں. تو کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بیت المقدس اگر آپ نے دیکھا ہے تو بتاؤ کیسا ہے، اس کے دروازے، اس کی کھڑکیاں، اس کا محل وقوع، اس کا سیاحت سباق آگے پیچھے، یہ ساری باتیں پوچھیں. میں اس مسجد میں جہاں اب میں گفتگو کر رہا ہوں اس سے پہلے 2 تقریریں کر گیا ہوں، 3 2 دفعہ کم از کم آ چکا ہوں اور اس مسجد کو کم از کم یہ 4تھی یا 5ویں دفعہ میں دیکھ رہا ہوں. 2 دفعہ میں تقریریں کر گیا ہوں. اب اگر میں جا کر کہوں کہ میں جامع مسجد، حق 4 یار، غلہ منڈی، جھانک کی مسجد دیکھ آیا ہوں اور مجھ سے کوئی آدمی پوچھے اچھا مولوی صاحب اگر آپ اس مسجد کو دیکھ آئے ہیں وہاں تقریر کر رہے ہیں تو بتاؤ اس مسجد میں پنکھے کتنے لگے ہوئے ہیں، بتاؤ اس مسجد میں صفیں کتنی ہیں، بتاؤ اس مسجد کے ایک صف پہ کتنے نمازی کھڑے ہوتے ہیں، بتاؤ اس کے مسجد کے حال کمرے کی صفیں کتنی ہیں، برآمدے کی صفیں کتنی ہیں، شہر کی صفیں کتنی ہیں. کیا خیال ہے میں بتا سکوں گا؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میں مسجد کی صفیں گننے نہیں آیا، میں تو تقریر کرنے آیا. میرا یہ کام نہیں کہ میں اس کے پنکھے گنوں، میرا یہ کام نہیں میں اس کی صفیں گنوں، میرا یہ کام نہیں کہ ایک صف پہ کتنے آدمی ہیں میں ان بندوں کو گنوں. میں تو آیا ہوں تقریر کرنے کے لیے. تو جس کام کے لیے آیا میں اب رات کو یہاں آیا، تقریر کر کے رات کو یہاں سے میں چلا جاؤں گا. صبح کو میں جا کر کہوں کہ میں جھنگ سے ہو کر آیا، لوگ مجھ سے پوچھیں تو یہ پوچھنے والوں کی بے وقوفی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ان پگلوں نے حضور سے سوال کرنا شروع کر دیا اگر آپ بیت المقدس دیکھ آئے تو بتائیں کیسا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری زندگی میں سب سے بڑا احساس اور دکھ اور مجھے
سب سے زیادہ بوجھ اس بات کا تھا کہ کافروں نے مجھ سے سوال کیا اور میں جتنا اس دن پریشان ہوا اتنی پریشانی مجھے کبھی نہیں ہوئی کہ میں کیا جواب دوں. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو اللہ راتوں رات لے گئے تھے لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، وہ اللہ قادر تھے کہ اب بھی حضور کو لے جاتے پھر لے آتے دکھلا کے؟ قادر تھے کہ نہیں؟ سارے بولو. مگر اللہ نے اب یہ قدرت نہیں دکھائی کہ حضور کو لے جائیں. اگر حضور کو اب لے جاتے تو اب بیت المقدس حضور ہوتا، آقا حاضر ہوتے. نہیں سمجھے اب میری بات؟ آقا اللہ نے کہا محبوب میں تیرا حضور، تو امت کا حضور ہے، اب تو اپنی جگہ پر رہے. اگر کافر بیت المقدس کے متعلق سوال کر رہے تجھے دوبارہ بیت المقدس جانے کی ضرورت نہیں، میں بیت المقدس کو اٹھا کر تیرے سامنے حاضر کرتا ہوں. تو مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ آقا حضور ہیں، بیت المقدس حاضر ہے. آقا حضور ہیں، نجاشی کا جنازہ حاضر ہے. آقا حضور ہیں، کائنات نبی کے قدموں میں حاضر ہے. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی حضور ہیں، حاضر نہیں. حضور ہیں، حاضر کہنا توہین رسالت ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اب اگلی بات سمجھ لو، آخری. اے اللہ اس محبوب نبی کو جسے تو بھیج رہا ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا وبعث فیہم رسولا، اس پر بھی غور کرو. اے اللہ اس محمد کو ان میں بھیج. کن میں بھیج؟ وہ کون تھے؟ ابراہیم، اسماعیل، ہاجرہ، یہ دعا مانگنے والے. اور یہ دعا تھی مکے میں. تو دعا کا خلاصہ یہ تھا کہ ان میں بھیجنا، اسماعیل کی اولاد ہو، ابراہیم کا خاندان ہو، مکے والوں میں سے ہو، کہیں اور باہر سے نہ. اللہ نے کہا خلیل میں نا انصاف خدا نہیں، میں تو انصاف کروں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مانگے تو خلیل میں دوں جبریل کو؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جو مانگ رہا ہے محبوب انہی کو دوں گا. چنانچہ حضور تشریف لائے. اللہ نے حضور کو بھیجا تو جنوں میں نہیں، فرشتوں میں نہیں، انبیاء کا انتخاب کیا، انسانوں کا انتخاب کیا. انسانوں میں انبیاء کا انتخاب کیا، انبیاء میں خلیل کا انتخاب کیا، خلیل کے 2 بیٹوں میں اسماعیل کا انتخاب کیا، اسماعیل کے کئی قبیلوں میں بنو کنانہ کا انتخاب کیا، ان میں بنو قریش کا انتخاب کیا، قریشیوں میں بنو ہاشم کا انتخاب کیا، ہاشموں میں عبد المطلب کا انتخاب کیا، عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں عبداللہ کا انتخاب کیا، اور عبداللہ کے گھر محمد الرسول اللہ کا انتخاب کیا. ربنا وبعث فیہم رسولا. 1-2 باتیں بڑی عجیب ہیں، اس پر غور کریں. اللہ نے جب محبوب کو بھیجا تو ہر اچھی چیز اپنے نبی کے لیے چنی. ہر اچھی چیز. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں تشریف لائے؟ سارے بولیں اور جلدی جلدی. یہ 12 مہینہ. میں مہینے کا نام پوچھ رہا ہوں. کون سا مہینہ تھا؟ ربیع الاول. علماء اور اساتذہ بیٹھے، میرے بزرگ لوگ بیٹھے، مفتیان نظام بھی بیٹھے ہیں، علماء کرام بھی بیٹھے ہیں. حضور ربیع الاول میں آئے، لیکن سال کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ عزت، فضیلت، کرامت، شرافت والا مہینہ جو قرآن کا مہینہ ہے، جس کی ایک نیکی 70 کا درجہ رکھی ہے، وہ کون سا مہینہ ہے؟ جی سارے کو سارے. وہ رمضان المبارک ہے. حضور رمضان میں نہیں آئے، حضور کس مہینے میں آئے؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ نوٹ کرو. علماء نے لکھا ہے اس میں یہ حکمت تھی. ایک تو لفظی فرق ہے. رمضان رمز سے ہے. رمز کا معنی ہوتا ہے جلانا. کیا معنی ہوتا ہے؟ جلانا. اگر حضور رمضان میں تشریف لاتے، اور رمضان کو رمضان بھی اس لیے کہتے ہیں وہ شیطان کو جلاتا ہے. رمضان میں نفس اور شیطان جلتے ہیں، گناہوں کو وہ جلا دیتا ہے. اگر آقا رمضان میں آتے، میں اور آپ تو کچھ نہ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، کافر کہتا لو تمہارا نبی خود جلانے والے مہینے میں آیا ہے، لوگوں کو کیا رحمت دے گا؟ اللہ نے محبوب کو اس مہینے میں بھیجا جس کا نام تھا ربیع الاول. ربیع کے معنی بہار، اول معنی پہلی بہار، کہ دنیا کو پتا چلے کہ لوگوں ہم محبوب کو اس بابرکت مہینے میں بھیج رہے ہیں کہ پیغمبر بہار دینے کے لیے آیا ہے، نئی رحمت دینے کے لیے آیا ہے. اور جب موسم بہار آتا ہے، خزاں چھٹ جاتی ہے. محمد کریم کی آمد سے جہالت کے اندھیرے چھٹ چکے ہیں، رحمت کی بہاریں آ گئی. ربیع الاول. دوسری بات یاد کریں، بڑی عجیب سی ہے کہ یہ جو بہار ہے نا، بہار ربیع الاول، موسم بہار 2 کام کرتا ہے. کتنے کام کرتا ہے؟ جب بھی بہار آئے 2 کام.
پہلا کام بہار کا یہ ہوتا ہے کہ درختوں پر خزاں کے جو سوکھے پتے ہوتے ہیں، خشک ٹہنیاں ہوتی ہیں، پرانے پتے ہوتے ہیں، جو درختوں پہ خشکی چھائی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہوا بہار کی چلتی ہے، ان خشک پتوں کو گرا دیتی ہے۔ بہار کا پہلا کام کہ خزاں کے پتوں کو گرا دے، خزاں کے پتوں کو، اور دوسرا کام بہار کا یہ ہے نئے شگوفے، نئے گل، نئے پھول، نئے پھل، نئی بہاریں دنیا میں پیدا کرے۔ اب ذرا بات سمجھنا، حضور جب آئے تو اس وقت جو خزاں تھی وہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی جب آئے خزاں کا عالم یہ تھا، کعبے میں 360 بت تھے، خزاں کا عالم یہ تھا کہ ایران کا آتش کدا 1000 سال سے چل رہا تھا، لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، خزاں کا عالم یہ تھا، 360 بتوں کی پوجا تھی، خزاں کا عالم یہ تھا، کیسر و کسرا میں ظلم و ستم ہو رہا تھا، خزاں کا عالم یہ تھا۔ بیٹا ماں کو کہتا تھا امی میرا باپ مر گیا ہے، ہم اس کی جائیداد تقسیم کرتے ہیں، ماں کے ساتھ بیٹا نکاح کرتا تھا، خزاں کا عالم یہ تھا۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ان کو دفن کرتے تھے، خزاں کا عالم یہ تھا کہ کھڑے ہوئے جانور کا گوشت اتار لیا جاتا تھا، جانور اچھلتا، کسی کو ترس نہیں آتا تھا۔ خزاں کا عالم یہ تھا کہ اس وقت ظلم و ستم کی کیفیت یہ تھی کہ پانی کے پیالے پہ جھگڑا ہوتا، سینکڑوں سال تک، 50 سال تک، قبیلہ در قبیلہ، خاندان در خاندان آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ اور پیغمبر قیامت کی پہلی بہار یہ تھی کہ ربیع الاول وہ خشک پتے گرے کہ حضور آئے، ایران کا آتش کدا بجھ گیا، محبوب آئے، کعبے میں پڑے ہوئے بت اونڈے بو گرنا شروع ہو گئے، حضور آئے، کعبۃ اللہ نے آواز دی کہ لوگوں مجھے مبارک پیش کرو، مجھے پاک کرنے والا پیغمبر دنیا میں آ چکا ہے۔ حضور آئے، کسرا کے کنکرے گرے، حضور آئے، اور شام کے مادیاں نظر آئیں، محبوب آئے، یہودیوں میں کیفیت طاری ہو گئی، حضور آئے، دنیا میں ہلچل مچ گئی، محبوب آئے۔ آج تک بیٹوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اب بیٹی کی پیشانی چومنے لگے، حضور آئے، جو ماں کے ساتھ زنا کرتے تھے الیاذ باللہ، اس ماں کی عظمت بتائی، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہ بہار کا پہلا منظر تھا، حضور آئے، فضا چھٹ گئی، اب بہار ہی بہار آنا شروع ہو گئی۔ مہینہ کون سا تھا؟ سارے کہو نا۔ اور ربیع الاول بہار کا دوسرا کام نئے پھول اگانا، نیا سبزہ لانا، نئی بہاریں لانا۔ بھائی حضور آئے تو چور چوکیدار بن گئے، حضور آئے راہبر بن گئے، حضور آئے لٹیرے اور ڈاکو دنیا کے محافظ بن گئے، حضور آئے تلوار لے کے آنے والا قاتل عادل بن گیا، حضور آئے تاجر صدیق بن گیا، حضور آئے۔ یہ بہار تھی، وہ نئے شگوفے تھے جو پھوٹ رہے تھے، نئے سبزہ تھا جو لگ رہا تھا، نئی بہاریں تھی جو آ رہی تھی۔ حضور آئے تو خدا کی قسم دولت مند ذوالنورین بن گیا، محبوب آئے 6 سال کا کھیلتا بچہ حیدر کرار بن گیا، محبوب آئے ابو ہریرہ حافظ الحدیث بن گیا، محبوب آئے سلمان فارسی وہ فارس کا تھا مناہری بن گیا، حضور آئے عربی نہیں اجمی ہے، سید نہیں حبشی ہے، گورا نہیں کالا ہے، خوبصورت نہیں سامنا ہے، اپنا نہیں بگانا ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، گھر کا نہیں باہر کا ہے، مگر آیا جو بہار بھی ہے وہ چلتا زمین پہ ہے، پاؤں کے کھٹ کے جنت میں سنائی دیتی۔ مہینہ کون سا تھا؟ اگلی بات بھی یاد کر لو، یہ ولادت کی نسبت سے 12 ربیع الاول کو لوگ جشن تو منائیں گے، لیکن یہ انمول موتی تمہیں جو بندیوں کی نوکریوں سے ملیں گے، وہ لوگ تمہیں نہیں بتائیں گے کہ حضور کی آمد میں یہ بہاریں کیا چاہتی ہیں۔ ان کے ہاں ایک ہی بہار ہے کہ 12 ربیع الاول کو مٹھائی زیادہ آتی ہے، توجہ کریں ہاں۔ اور یہ فرق ہے کہ میلاد پہ مٹھائی ملتی ہے، سیرت پہ پتھر لگتے ہیں، نہیں سمجھے؟ میلاد پہ اور سیرت پر کسی کو کوئی آدمی خوشخبری دے آپ کے ہاں بچہ ہوا ہے تو وہ کہے گا اچھا یار بیٹھ تمہیں مٹھائی کھلاتا ہوں، تو میلاد پہ مٹھائی، فلک شیر حضور کی ولادت کے نعت پڑھے تو تم یہاں ابھی پیسے اکٹھے کر دو گے۔ میں نے سیرت پہ تقریر شروع کیا، کسی نے 1 روپیہ نہیں کیا۔ میں آپ سے بھیک نہیں مانگتا، میں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ سیرت پہ پتھر لگتے ہیں، اور جشن ولادت تو ابو لہب نے بھی منایا تھا، 1000 روپے کی لونڈی انگلی کے اشارے سے آزاد کی تھی، لیکن جب سیرت کا دروازہ کھلا صدیق اکبر کو اتنا مارا گیا کہ ناک کی ہڈی بھی کعبے میں ٹوٹ گئی تھی۔ جب سیرت کا دروازہ کھلا حضرت عثمان کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹا گیا، جب سیرت کا دروازہ کھلا
حضرت سیدنا ابو فقیہ کی پسلیں ٹوٹی، جب سیرت کا دروازہ کھلا بلال کے سینے پہ پتھر، گردن میں رسی، مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا۔ جب سیرت کا دروازہ کھلا تو اس وقت تاریخ بتاتی ہے خباب انگاروں پہ لٹا۔ جب سیرت کا دروازہ کھلا زنیرہ کی آنکھیں نکلی۔ جب سیرت کا دروازہ کھلا سمیہ کے نازک قصے پہ پرچے لگے۔ جب سیرت کا دروازہ کھلا حضرت سیدنا حمزہ سید الشہداء اسد الرسول اسد اللہ کے جسم کے 13 ٹکڑے ہوئے، ایک ایک بند کر کر کے جدا کاٹا گیا، سینہ چاک کیا گیا، کلیجہ نکال کر سر کی کھوپڑی میں شراب پینے کی قسمیں اٹھائی گئی، کلیجہ تک چبایا گیا۔ اور جب سیرت کا دروازہ کھلا صحابہ کرام نے جان کے نذرانے پیش کیے۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے سیرت اپنانے کی پاداش میں امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل کی کوٹڑی سے نکلا۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں ہمیں تاریخ بتاتی ہے احمد ابن حنبل کی جان پر کوڑے برسے ہیں۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں امام مالک کے بازو ٹوٹے ہیں۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں تاریخ ہمیں بتاتی ہے امام بخاری وطن سے بے وطن ہوئے ہیں۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں محدثین نے علماء دین نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں مجدد الفساری نے قید پت کی صحبتیں جھیلی ہیں۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں شاہ ولی اللہ کے خاندان کو ظلم و ستم کا مشکل نشانہ بنایا گیا۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، میں آپ سے کہتا ہوں اپنے اکابر کی تاریخ پڑھ کے دیکھو۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں شاہ ولی اللہ، شاہ اسماعیل شہید، سید احمد بریلوی جامع شہادت نوش کرتے ہیں۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں حافظ جامع شہید جامع شہادت نوش کرتے ہیں۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں قاسم نانوتوی کو قید پت میں ڈالا جاتا ہے۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں امام انقلاب عبید اللہ سندھی 22 سال کی تلاوت نہیں برداشت کرتے ہیں۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں مولانا رشید احمد گنگوہی کے والد کو گولی سے اڑا دیا گیا۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں 5000 علماء کو سور کے چمڑوں میں بند کر کے ان کو گولیوں کا نشانہ بنا کر آگ لگا دی گئی۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں ہمیں تاریخ بتاتی ہے مالٹا کی جیلوں کو شیخ الہند نے آباد کر کے اللہ کے قرآن کی تفسیر بیٹھ کر لکھی ہے۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں مولانا حسین احمد مدنی نے قید بند کی صحبتیں جھیلی ہیں۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں عطا اللہ شاہ بخاری نے 12 سال کی جیل بھگتی ہے۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں محمد علی جالندری کو قید بند کی صحبتیں جھیلنی پڑی۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں لال حسین اختر کو مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں مفتی محمود کی قیادت میں تحریک نظام مصطفیٰ میں ریلوے لائن کی پٹڑی پر لوگوں نے سو کر اپنے گردنوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ اور سیرت اپنانے کی پاداش میں پیغمبر کے صحابہ کی عزت و آبرو کے لیے ہزاروں نوجوانوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ آج کی جنگ کی سرزمین اس بات کی گواہ ہے کہ پیغمبر کی سیرت پہ عمل کرنے والے اور ان سے زیادہ لوگوں نے حق نواز کی شکل میں، عیسیٰ کی شکل میں، ضیاء الرحمان فاروقی کی شکل میں اور مختار سیال کی شکل میں، حاجی یوسف کی شکل میں اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو لأن المال یفنی عن قریب والعلم باقی لا یزال۔ اللہ تیری تقسیم پہ راضی ہے، جاہلوں کے حصے میں دولت اور مال ہے، ان فقیروں کے حصے میں علم اور کمال ہے۔ اور دنیا والوں تمہیں میلاد کی مٹھائیاں مبارک، ہمیں محمد کی سیرت مبارک۔ باتیں لمبی ہو جائیں گی۔ میلاد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے اس میں جو اہم نکات ہیں جو حضور کی سیرت کا حصہ ہیں، آج میں نے صبح جہاں تقریر کی تھی دن کو، وہاں ایک عنوان رکھا تھا کہ سیرت اور میلاد میں فرق کیا ہے، لیکن وہ باتیں اب میں یہاں نہیں بتاتا کہ ٹائم بھی نہیں، وقت بھی بہت سارا بیت گیا۔ میں 12 بجے تک کوشش کر رہا ہوں کہ بات ختم کر دوں۔ توجہ کریں، ادھر نہ دیکھیں، میرے پاس گھڑی ہے، ادھر گھڑی ہے اوپر، سب کی نظریں لگ گئی ہیں، بڑی ظالم نظر ہے تمہاری۔ توجہ کریں بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ تو پیر کا مہینہ ربیع الاول کا تھا، تو دن کون سا تھا؟ سارے کہو کیا دن؟ سوموار، پیر کا دن۔ ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے زیادہ عزت والا دن، کرامت اور شرافت اور برکت کا دن، جو امت کے اجتماع کا دن ہے، وہ کون سا دن ہے جی؟ پاکستان میں بھی جمعہ ہے، بغیریں بچاتے تھے، خلافت راستہ کا نظام نہ رہے۔ خلافت راشدہ کی پہلی جھلک تمہیں ملی ہے کہ جمعہ کی چھٹی کینسل، عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے اتوار کی چھٹی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اس موضوع کو یہاں نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ ہم سے تو یہودیوں کو غیرت زیادہ ہے،
مٹھی بھر ہیں یہودی، آج تک دنیا کے کسی ملک نے انہیں تسلیم نہیں کیا، لیکن ان یہودیوں میں یہ ہے کہ ان کا مذہبی تہوار ہفتہ ہے، وہ ہفتے کو چھٹی کرتے ہیں۔ عرب کنٹری مسلمان ہونے کے ناطے جمعۃ المبارک کو چھٹی کرتے ہیں، عیسائی اتوار کو چھٹی کرتے ہیں۔ 20 سال تک تو تمہیں جمعہ نے کچھ نہیں کہا، لیکن خلافت راشدہ کے نام پر تمہیں پہلا تحفہ ان بدبختوں نے یہ دیا کہ جمعۃ المبارک کی بابرکت چھٹی کینسل کر کے تمہیں اتوار تمہارے گلے میں ڈال دی۔ اس ملک کی یہ دہشت گردی جس پہ میں سختی سے احتجاج بھی کرنا چاہتا ہوں، اور آج کے اس واقعے پر انتہائی اظہار افسوس کر رہے ہیں، اور وہاں جو بدماش پکڑا گیا ہے، ہمارا مطالبہ ہے اس راز کو چھپایا مت جائے، اس کمینے کو کیفر کردار سے لٹکایا جائے۔ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ توجہ کریں، میں جو ایک بات کہہ رہا ہوں اس کی طرف آپ توجہ کریں، باتیں لمبی ہو جائیں گی۔ جمعۃ المبارک سب سے افضل دن ہے، لیکن آپ کا دن کون سا ہے؟ وہ تمہارا دن، مسلمانوں کا دن کہو نا، تم تو جمعہ کہو کہ تم بھی اتوار والے ہو، عیسائیوں کے ایجنٹ ہو۔ ہمارا دن کون سا ہے؟ حضرت مفتی صاحب بیٹھے، اساتذہ کی سب کے لوگ ہیں، میری تو اتنی تحقیق نہیں، میں نے ایک بڑے عالم سے سنا کہ حضور اصحاب صفہ کو جب سبق پڑھاتے تھے تو جب جمعہ کا دن آتا تو حضور ان کو چھٹی کر کے فرماتے تھے آج جمعہ کی تیاری کرو۔ اس بدبخت نے جب تقریر کی تو سارے لوگ کہتے تھے لو جی بڑے دلائل دیے قرآن حدیث کے کہ جمعہ کے دن کوئی چھٹی نہیں۔ بازار البیع کا کیا معنی ہے؟ سید شبلی نعمانی نے الفاروق میں لکھا ہے عمر ابن خطاب نے جمعۃ المبارک کی قانونی چھٹی قرار دی تھی۔ خلافت راشدہ کا عمل ہے جمعہ کی چھٹی۔ یکم مئی کی چھٹی کرائی گئی، یکم محرم کی چھٹی کینسل کی گئی۔ عیسائی مزدور کافر مرے، اس کو تم نے یوم شہداء مزدورہ منایا، کافروں کو شہید کیا، اور ملت اسلامیہ کو وہ سپوت، خدا کی قسم جس کے لیے پیغمبر بھی راتوں کو کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر اللہ سے رو کے عمر کو مانگ رہے ہیں، اس کی شہادت کے دن کی تم نے چھٹی کینسل کر دی کہ ہمیں عمر ابن خطاب کی موت کے اس شہادت والے دن مسلمانوں کو ہم کیوں بتائیں کہ عمر شہید ہو گیا، اس لیے ہم چھٹی نہیں کرنا چاہتے۔ کتنے بڑے افسوس کی باتیں ہیں۔ توجہ کریں، میں اپنی بات پوری کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات، دن کون سا تھا حضور کی ولادت کا؟ حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ حضور اگر آتے جمعہ کے دن تو مسلمان کہتے شاید جمعہ کی وجہ سے حضور کو عزت ملی ہے۔ حضور اگر ہفتے کے دن آتے یہودی کہتے تمہارے نبی کو عزت ہمارے دن کی وجہ سے ملی ہے۔ حضور اگر اتوار کو آتے عیسائی کہتے ہمارے دن کی وجہ سے تمہارے نبی کو عزت ملی ہے۔ علماء نے لکھا ہے جمعہ ایک ایسا دن ہے، ہفتے کے 7 دنوں میں یہودی، ہندو، عیسائی، سکھ، مجوس کسی قوم کی عبادت کا دن نہیں۔ اللہ نے اس دن بھیجا کہ محبوب یہ دن کسی قوم کی عبادت کا دن نہیں، دنیا کو پتہ چل جائے، دنیا کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے کہ محمد تیرے قدموں کے صدقے سے ہر دن کو عزت ملی ہے۔ تجھے کسی دن کی وجہ سے عزت نہیں ملی، تیری وجہ سے دنوں کو عزت ملی ہے۔ حضور کی ولادت کا وقت کون سا تھا؟ وقت کہو یار، صبح صادق، صبح کہتے سویرے کو، اور صادق کا معنی سچا سویرا۔ رات کو اگر یہاں 30-40 ٹیوب لائٹیں مرکری بلب جلا دیے جائے تو لوگ کہیں گے دن لگتا ہے، کیا کہیں گے؟ لیکن یہ سچا دن ہے یا جھوٹا؟ لگتا ہے نہیں۔ حضور نہیں آئے تھے تو رات کی، حضور اس وقت آئے جس وقت کا نام صبح صادق۔ اگر حضور رات کو 12 بجے آتے کافر کہتا جو خود رات کے اندھیرے میں آیا ہے لوگوں کو کیا روشنی دے گا۔ حضور دن کو 12 بجے آتے کافر کہتا کہ جو خود گرمی میں آیا وہ لوگوں کے لیے رحمت کیا بن کے آئے گا۔ اللہ نے کہا محبوب اس وقت بھیجیں جب رات جا رہی ہو، دن آ رہا ہو، ظلمت چھٹ رہی ہو، ہدایت کا سویرا طلوع ہو رہا ہو، وقت بھی صبح صادق ہو، آنے والا نبی بھی محمد میں سچا اور صادق ہو۔ میری زبان سرائکی ہے۔ کون سی ہے؟ آپ میں سے کسی کو سرائکی سمجھ آتی ہے؟ سب کو آتی ہے۔ میں اپنے علاقے میں ادھر بہاولپور شجاباد کی طرف ایک جلسے میں تقریر کر رہا تھا تو میں نے مجمع سے پوچھا، سرائکی میں بول رہا تھا تو میں نے مجمع سے کہا بھائی حضور دی پیدائش دا ویلا کہڑا ہے؟ یہ میرا لفظ سمجھ گئے؟ پیدائش دا ویلا کہڑا ہے؟ تو ایک بوڑھا بابا بیٹھا تھا،
اس نے سادہ زبان میں کہا صحیح وڈا ویلا. کیا کہا؟ سارے کو نا وڈا ویلا. لفظ تو اس کا مفتی صاحب سادہ تھا لیکن میرے دل پہ عجیب سی چوٹ لگی, مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا. میں نے کہا بابا تو نے تو بڑا مسئلہ سمجھا دیا. کیا کہ وہ ویلا بڑا عظیم تھا. ویلا کہتے ہیں وقت کو, ہر وقت کا ایک نام ہے. بھئی اب کون سا ویلا ہے؟ ادھ رات کا ویلا ایک کیڑا ویلا ہے. بھئی دوپہر کا ویلا ایک کیڑا ویلا ہے. اے ظہر کا ویلا ایک کیڑا ویلا ہے. اے عصر کا ویلا ایک کیڑا ویلا ہے. اے مغرب کا ویلا اے عشاء کا ویلا. جے ویلے میرا نبی ہے وہ بڑا ویلا ہے. نہیں سمجھے یار کیڑا ویلا ہے؟ آنے والا نبی بھی کائنات میں سب سے بڑا. جس وقت میں آئے وہ وقت بھی سب سے بڑا. کہہ دو وہ وقت بھی سب سے بڑا. ایک بات اور چھوٹی سی سن لو, اسی پہ میں بات ختم کر دیتا ہوں. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کون سی تھی؟ کسی نے پتا نہیں؟ بولو یار زوردار. سارے پکے ہو 12 والے آؤ. 2 ووٹ اور ہو گئے ہیں. 2 آدمی کہتے ہیں 9, باقی کہتے ہیں 12 ہیں. اب 9 والے ود رہے ہو بھائی, 9 یا 12؟ دیکھو جی تھوڑے نال اختلاف ہو گیا. بھائی میں اس تنظیم مجلس علماء اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں جن کا فارمولہ امت کو جوڑنا ہے, توڑنا نہیں. میرا فارمولہ یہ ہے کہ حضور 9 کو آئے تب بھی آقا آئے ہم نے مانا. حضور 12 کو آئے تو ہمیں انکار نہیں, ہم نے 12 کو مانا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں 9 پہلے ہے یا 12؟ اگر حضور 3 دن پہلے آ جائیں تو آپ کو کوئی اعتراض ہے جی؟ حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی نے اپنی کتاب فصل القرآن نے ایک اجماعی تاریخ یہ لکھی ہے, محققین کا قول کہ حضور کی ولادت کی تاریخ 9 ہے. کون سی ہے؟ باقی مشہور روایت 12 کی ہے. 9 کیوں 12 کیوں؟ کوئی اور تاریخ نہیں. اس میں کیا حکمت تھی؟ علماء نے لکھا ہے کہ 9 اس لیے کہ یہ جو ہنسے لکھتے ہیں نا 1 2 3 4 5 6 7 8 9, تو یہ ہنسوں کی کل شکلیں 9 ہیں. کل شکلیں کتنی ہیں؟ 9. اس کے بعد جتنے عدد آئیں گے وہ 9 کے اندر ہی ہوں گے, باہر سے کوئی نہیں ہوگا. 10 آئے گا تو 1, 11 آئے گا تو 1 1, 12 آئے گا تو 1 اور 2, 13 آئے گا تو 1 اور 3. تو سب سے آخری ہنسا کون سا ہے؟ 9. ان تمام ہنسوں میں سب سے بڑا ہنسا کون سا ہے؟ سارے بولو یار. آخری ہنسا بھی 9 اور بڑا ہنسا بھی, آخری اکائی بھی 9. تو نبی بھی بڑا, ہنسا بھی بڑا, نبی بھی آخری, ہنسا بھی آخری. نہیں سمجھ گئے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اور 9 میں ایک یہ خوبی بھی ہے, توجہ کرنا, بڑی عجیب بات کہتا ہوں کہ 9 کا جو عدد ہے یہ ایسا عظیم ہے, اس کو آپ کسی عدد سے ضرب دیں یہ 9 9 رہتا ہے, تقسیم نہیں ہوتا. مثلا آپ 9 کا پہاڑا پڑھیں, بھائی 9 دنی 18, 18 لکھیں تو 8 اور 1 اس کو جمع کریں کتنے بنے گے؟ 9 یا 27, 27 لکھیں 2 اور 7 کتنے بنے گے؟ 4 نام 36, 36 لکھے 3 اور 6 کتنے بنے گے؟ 5 نام 45, 45 لکھے 4 اور 5 کتنے بنے گے؟ بولو یار. 6 نام 54, آپ 54 لکھے 5 اور 4 کتنے بنے گے؟ 7 نام 63, 6 اور 3 کتنے بنے گے؟ 8 نام 72, 7 اور 2 کتنے بنے گے؟ 9 نام 81, 8 اور 1 کتنے بنے گے؟ 10 نام 90, 0 نکال دے تو باقی کتنے بچیں گے؟ 11 نام 99, دونوں 9 آئیں گے. پھر اس 9 اور 9 کو آپس میں ملائیں تو 9 اور 9 18, 18 لکھ کے پھر اس کو آپس میں ملائیں 8 اور 1 9. بھائی 12 نام 108, 108 لکھیں 0 نکالتے تو 8 اور 1 آپس میں ملاؤ تو کتنی بنے گے؟ 9. یہ 9 کا عدد وہ ہے جو ہزاروں پر رکھ جائے 9 9 رہتا ہے, تقسیم نہیں ہوتا. میرے نبی امت کو جوڑنے آئے تھے, تقسیم کرنے نہیں آئے تھے. ایک موتی اور لیں بھائی, اگر ہے حضور کی ولادت 12 تو ہمیں پھر بھی اعتراض نہیں. آپ کو اعتراض ہے؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. میں اختلاف مسئلے میں ضرور کرتا ہوں کسی سے, لیکن بے ادبی کا قائل نہیں. مولانا احمد رضا بریلوی جو بریلوی مذہب کے بانی امام ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور کا یوم وفات 12 ربیع الاول ہے. ولادت بھی ربیع الاول میں, وفات بھی ربیع الاول میں. ولادت کا دن بھی پیر کا, وفات کا دن بھی پیر کا. ولادت کی تاریخ بھی 12, وفات کی تاریخ بھی 12. اس میں کیا حکمت تھی؟ توجہ ہے, اس میں کیا حکمت تھی؟
علماء نے لکھا ہے اس میں حکمت یہ تھی، اللہ جانتے تھے کہ ولادت کا مہینہ اور ہوتا، وفات کا مہینہ اور ہوتا، تو لوگ ولادت کے مہینے کو رحمت کا مہینہ سمجھتے، وفات کو منحوس سمجھتے، حالانکہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ اگر ولادت کی تاریخ اور ہوتی، وفات کی تاریخ اور ہوتی، تو ولادت کی تاریخ کو تو رحمت کی تاریخ سمجھتے، وفات کی تاریخ کو منحوس تاریخ سمجھتے۔ اس لیے اللہ نے دونوں تاریخیں ایک رکھی تاکہ کوئی آدمی کسی دن کو منحوس نہ کہے، کسی مہینے کو منحوس نہ کہے، کسی رات کو منحوس نہ کہے۔ اچھا چلو اعلان بھی ہو جائے گا، چلو بھی چلتا اور اعلان کرنا بھائی۔ میں آخری بات کہہ رہا ہوں، دنیا میں دو قسم کے فطرے پیدا ہونے تھے۔ کتنی؟ ویسے تو ہزاروں فتنے۔ ایک فتنہ وہ جو موت پہ ماتم کرے، دوسرا فتنہ وہ جو ولادت کے جشن منائے۔ اللہ نے ایک ہی دن ولادت، ایک ہی دن وفات رکھی کہ وفات پر جشن ماتم کرنے والوں خیال کرو، یہ پیغمبر کی صرف وفات کا دن نہیں، یہی وہ دن ہے جس دن حضور تشریف لائے تھے، یہی وہ دن ہے جس دن صبح بہارا ہوئی تھی، یہی وہ دن ہے جس دن 4 چاند لگے تھے، یہی وہ دن ہے جس دن دنیا میں رحمت کا سب سے بڑا سما پیدا ہوا تھا، یہی وہ دن ہے جس دن حضور قیامت سے مکہ جگمگ اور روشن ہو گیا تھا۔ یہ رحمت کا دن ہے، ماتم کا دن نہیں۔ اس لیے 12 ربیع الاول ولادت کا دن بھی ہے، وفات کا دن بھی ہے، اور اگر اس دن کوئی ولادت کا جشن منائے تو اللہ نے اسی دن پیغمبر کی وفات کو رکھا تاکہ ولادت کا جشن منانے والوں صرف جشن نہ منانا، وفات کو سامنے رکھنا۔ یہی وہ دن ہے جس دن قد اسلم المدینہ، صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں اندھیرا چھا گیا، یہی وہ دن ہے عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، جو کہے گا حضور کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن قلم کر دوں گا، یہی وہ دن ہے جس دن پیغمبر کی جدائی سے حضرت عثمان بے ہوش تھے، یہی وہ دن ہے جس دن علی کو ایک صحابی نے سلام کیا، ان کو جواب دینے کا ہوش نہیں تھا، یہی وہ دن ہے جس دن اماں فاطمہ کہتی تھی لوگوں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیالیا، یہی وہ دن ہے جس دن صحابہ کہتے ہیں قد اسلم المدینہ، یہی وہ دن ہے جس دن مدینے کے باہر ایک صحابی بکریاں چلا رہا تھا، اطلاع ملی تیرے محبوب دنیا سے چلے گئے، اس نے دونوں انگلیاں اپنے آنکھوں پر رکھ کر مسل کر کہا اللہم اجعلنی ذلیلا، اللہ میں مدینے جاتا تھا، تیرے محبوب کا دیدار کرتا تھا، اب میں جاؤں مجھے آقا نظر نہ آئے، ان آنکھوں کی ضرورت نہیں، اندھا کر نگاہ اس دن سے جس دن آنکھ کھولوں تیرے پیغمبر کا دیدار نظر آئے۔ حدیث میں آتا ہے صحابی نے انگلی ہٹائی، دونوں آنکھوں سے نابینا ہو چکا تھا، یہی وہ دن تھا جس دن بلال نے آزاد دی اشہد ان محمد کے جملے کہے، گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ اور لوگوں ولادت کا دن بھی وہی، وفات کا دن بھی وہی، تاکہ وفات کو سامنے رکھ کے ماتم کوئی نہ کرے، ولادت کو سامنے رکھ کر جشن کوئی نہ منائے۔ جشن منانے والے وفات کو دیکھنا، وفات کو سامنے رکھنے والے تم ولادت کو سامنے رکھنا۔ یہ امت نہ ماتم کے لیے پیدا ہوئی ہے نہ جشن کے لیے پیدا ہوئی ہے، یہ امت پیغمبر کا مشن اپنانے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ کس لیے پیدا ہوئی ہے؟ سیرت اپنانے کے لیے، مشن اپنانے کے لیے۔ ہم مدرسوں میں جب پڑھتے ہیں تو جو ہمیں دینی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں نا، کتابیں، ان کتابوں کے کنارے پہ ایک حاشیہ لکھا ہوتا ہے، سمجھو ہے نا، یہ بالکل آخری بات کہہ رہا ہوں، کیا لکھا ہوتا ہے؟ حاشیہ۔ اور حاشیہ جہاں ختم ہوتا ہے اس کے آگے باریک سا ہنسا لکھا ہوتا ہے 12۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ پھر آگے دوسرا حاشیہ شروع ہو جاتا ہے، وہ جب ختم ہوتا ہے پھر لکھا ہوتا ہے 12، پھر آگے اور حاشیہ شروع ہوتا ہے۔ تو ہم نے اپنے استادوں سے پوچھا کہ یہ 12 کیا ہے؟ ہر حاشیے کے آخر میں 12 ہے، یہ 12 کیا ہے؟ تو ہمارے استاد سے انہوں نے بتایا کہ یہ جو 12 ہے نا، 12 یہ حد کی علامت ہے۔ علم الاعداد ایک علم ہے جو تعویذ لکھنے والے حضرات زیادہ جانتے ہیں۔ یہ حروف ابجد حفظ ہوتے کلمان ان کے عدد ہوتے ہیں۔ ہا کے عدد ہیں 8 اور دال کے عدد ہیں 4، 8 اور 4 12۔ یہ حد کے عدد ہیں، حد کے۔ حد جانتے ہو؟ حد کسی چیز کی حد، یہ مسجد کی حد، وہ ٹوٹوں کی حد، یہ دروازے کی حد، وہ مسجد کے برآمدے کی حد، وہ کمرے کی حد۔ تو حد کے عدد کیا ہیں؟ 12۔ کہو نا 12۔ تو حضور 12 کو آئے، 12 کو گئے، مسئلہ سمجھایا کہ حد میں آئے، حد میں گئے۔ نہیں سمجھے یار؟
آنے کی بھی حد اور جانے کی بھی، آنے کی بھی اور جانے کی بھی۔ اب مسئلہ سمجھو، جس کی حد ہے وہ عبد ہے، جس کی کوئی حد نہیں وہ صمد ہے۔ جس کے آنے کی حد، ولادت جس کی حد، وفات جس کی حد، جس کی زندگی کی حد، جس کی شریعت کی حد، جس کے احکامات کی حد، جس کے سفر کی حد، جس کی عبادت کی حد، جس کے تعلقات کی حد، جس کے خاندان کی حد، اور جس کی حد ہے وہ عبد ہے، جس کی کوئی حد نہیں وہ اللہ ہے، صمد ہے۔ جس کی حد ہے وہ شاہ عرب ہے، جس کی کوئی حد نہیں وہ رب ہے۔ ایک اور مسئلہ بتاؤں، حضور آئے بھی حد میں، گئے بھی حد میں، تو جس کی حد ہو وہ ہر جگہ نہیں ہوتا، جو حد میں ہو وہ ہر جگہ نہیں، سمجھے یار؟ جو حد میں ہو، مکہ بھی حد ہے، مدینہ بھی حد ہے، وہاں آئے، یہاں فوت ہوئے، وصال ہوا، وہ آنے کی حد، یہ جانے کی حد۔ جب مکے میں تھے تو مدینے میں نہیں، جب مدینے میں تھے تو مکے میں نہیں، جب آسمانوں پہ تھے تو زمین پر نہیں، جب زمین پہ تھے تو سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ پہ نہیں، تو ہر جگہ رہنے کی حد تھی۔ جس کی حد ہو وہ ہر جگہ نہیں ہوتا، اور جو ہر جگہ ہوتا ہے اس کی کوئی حد نہیں۔ کہہ دو اس کی کوئی حد نہیں۔ تو میرے نبی حد میں آئے، اور یہ 12 کی حد نے امت کو مسئلہ بتایا کہ تم بھی حد میں رہو۔ سمجھو یار، سمجھو۔ جشن منانے والوں حد میں رہو، ماتم کرنے والوں حد میں رہو، اقتدار کی کرسیوں پر براجمان تمہارے دماغ کو ہوا نہ لگے، تم بھی حد میں رہو۔ جیل کی کوٹڑیوں میں مسلمانوں کے علماء کو، زعماء کو، رضاکاروں کو ڈال کر اس ظلم و ستم کی چکی میں پیسنے والوں، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، تم بھی حد میں رہو۔ حد سے گزرو گے تو لا حد ایک اللہ کی ذات ہے، جو حد سے بڑھتا ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اور جب تو خدا بننے لگتا ہے تو اللہ پھر اسے مچھروں سے بھی مروا دیتا ہے۔ نہیں سمجھے میں کیا کہہ دیا؟ خدا پھر اسے سمندروں میں بھی ڈبو دیتا ہے۔ حد میں رہو۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ایجنسیاں لکھتے ہیں مولی اعظم طارق کا کوئی قصور نہیں، لیکن پھر بھی بند ہے، پھر کچھ ظلم کی حد ہے۔ بولو یار، ہم کہتے ہیں حد میں رہو۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں بھائی آپ بھی حد میں رہیں، ہر آدمی اپنے حدود کے اندر رہے۔ اس لیے حضور کے آنے کی بھی حد تھی، جانے کی بھی حد تھی، کہ اس حد جو حضور کی زندگی کی ہے اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو حد میں رہو گے، اس سے نکل جاؤ گے یہودیت کی طرف چلے جاؤ گے، عیسائیت کی طرف چلے جاؤ گے، شرک کی طرف چلے جاؤ گے، روافض کی طرف چلے جاؤ گے، ہندو مت کی طرف چلے جاؤ گے، پھر بے لا حد ہونا شروع ہو جاؤ گے، بد مذہب بن جاؤ گے۔ اگر مذہب پہ رہنا چاہتے ہو تو حد میں رہو۔ اللہ، اب میں اپنی تقریر کی بھی حد کر دیتا ہوں تاکہ حد میں تقریر ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول کرے۔ یہ مدرسہ آپ کی جامعہ علوم شریعہ کی طرف سے، اس مدرسے کی طرف سے جلسہ ہوا ہے۔ آج دن کو بھی ان کا پروگرام تھا، کیا نام تھا بستی کا؟ حویلی لال۔ دن کو وہاں آپ سے دوہرا مجمع تھا، بڑے باذوق لوگ تھے۔ حضرت نے سارا دن میں نے وہاں سے سفر کیا، دن کو وہاں تھکوا دیا۔ اب میں نے اپنی استطاعت سے زیادہ زور لگایا کہ چلو 2-4 باتیں تو میں کہہ دوں۔ میں ابھی وہ باتیں نہیں کہہ پایا، میرے دل دماغ میں کچھ باتیں تھیں کہ حضور کا نام، والد کا نام عبداللہ کیوں ہے، اماں کا نام آمنہ کیوں ہے، اللہ کے نبی کا نام محمد اور احمد کیوں رکھا گیا، زمین پہ حضور محمد کیوں ہے، آسمانوں پہ حضور احمد کیوں ہے، اللہ نے اسلام کا انتخاب کس لیے کیا، اس میں کیا کیا اسرار، نبوت اور نکات ہیں، یہ ساری باتیں ادھار ہیں۔ اللہ پھر کبھی موقع دے گا، اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔